اولاد کی تربیت، اور بالخصوص وہ رہنما اصول، وہ کیا ترکیبیں، وہ کیا چیزیں، وہ کیا پرنسپلز، وہ کیا قاعدے، وہ کیا اصول، جن اصولوں کے تحت اولاد کی پرورش۔ یوں تو الحمدللہ میں نے اولاد کی تربیت پر دینی اعتبار سے کیسی کی جائے، اس پہ پورا میرا ایک عنوان ہے، اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، دنیاوی اعتبار سے کیسا کیا جائے تو اولاد کی تعلیم میں والدین کا کردار، اس پر بھی میں نے بات کی۔ آج میرا عنوان اولاد کی تربیت، میرا عنوان آج ہوگا اولاد کی تربیت کے وہ رہنما اصول، یا اولاد کی تربیت کے لیے وہ گولڈن رولز، سنہرے اصول، جن اصولوں کو اگر انشاءاللہ ہم اپنائیں گے تو اپنی اولاد کی ہم صحیح تربیت کر پائیں گے۔ مطلب تربیت نیکسٹ فیز ہے، وہ رولز، وہ اصول، وہ ضابطے ہم کو پہلے یاد کرنا ہے جن اصولوں کے تحت اولاد کی تربیت۔ بہت سی مرتبہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نکاح نہیں ہوتا، شادی شدہ نہیں ہوتے، وہ لوگ سوچتے ہیں یہ عنوان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیے، میں بار بار یہ ایک چھوٹی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، چیز ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے، اولاد ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے، اور یہ اسلام کا اصول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو ہے اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ نیک بیوی کا انتخاب اس لیے کہ بیوی نیک ہوں گی تو بچے نیک ہوں گے، تو گویا شادی سے پہلے تیاری، اولاد کے ہونے سے پہلے اس کی تیاری۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں اولاد کے حق میں سے پہلا حق یہ کہ اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اولاد کے رائٹس میں سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں، ریلیجس مدر، اس کی تو گویا شادی سے پہلے اولاد کی حق شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوئی نہیں، دیندار ماں کی تلاش، اولاد کا پہلا حق، پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھا جائے، دوسرا حق ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کیا جائے، تیسرا حق۔ تو یاد رکھیے، تو جو لوگ نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے بھی عنوان ہے، جو لوگ نکاح ہو چکا ہے اولاد کی امید کرے ان کے لیے بھی عنوان ہے، جو لوگوں کو اولادیں ہو چکی ہے اللہ یہ نعمت دے چکا ہے ان کے لیے بھی اہم ہے۔ تو یہ سب کے لیے سلگتا ہوا عنوان ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم سب پریشان، میں کئی سفر کرتا ہوں، کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، خود میری فکریں بھی اسی قسم کی ہے، اور سامنے والوں سے ڈسکشن ہوتا ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی علماء ہے جن کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی، وہ ہمارے ساتھ اسپیچز دیتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ اسپیچز دیتے ہیں، ڈسکشن یہی چلتا ہے اولاد کے تعلق سے کیا چل رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور لوگ کہیں ہاں فلاں اللہ دیکھو اتنی محنت کی اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے سدھر گئے، لیکن اللہ رحم کرے ان کے بچے کبھی سدھر نہیں پائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت، تو آج میرا عنوان اولاد کی تربیت کیسے کرے نہیں ہوں گا، وہ اصول، وہ رہنما اصول، وہ سنہری اصول، وہ گولڈن رولز، وہ پرنسپلز جو اگر آپ لائف میں فالو کریں گے انشاءاللہ تو پھر اولاد کی تربیت صحیح سے ہو پائیں گی۔ اور 5 اصول آپ کے ساتھ گا، اور ساتھ میں آخر میں ان اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ 5 فائدے رکھ، تو 5 اصول اور 5 فائدے۔ تو اولاد کی تربیت میں سنہرے اصول اور اس کے فائدے، یہ آج کا میرا عنوان ہوگا کہ ہم وہ کیا چیزوں کو ہے جو پہلے سے ذہن میں رکھے، مطلب ہمارے اولاد ہونے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہو، پری کنسیو مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، پہلے سے یہ چیزیں ذہن میں ہو کہ اولاد ہونے والی ہے، اب 1 2 3 4 5 6 یہ رولز مجھے فالو کرنا ہے تاکہ وہ کروں۔ میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں اسپیچ کے سٹارٹ میں کہ صرف یہی اصول نہیں ہے اولاد کی تربیت کے، لیکن یہ اہم 5 اصول، تو یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ 5 اصول معلوم ہو گیا پوری زندگی ان پہ گزاریں گے، نہیں، یہ امپورٹنٹ 5 رولز ہے جس پہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لیکن یہی صرف 5 رول نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ علماء نے اور جو ہے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے جو دانشور ہوتے ہیں، بچوں کی سائیکلوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم سنت سے ملا سکتے ہیں، پھر وہ بھی ہیں، لیکن یہ 5 امپورٹنٹ اصول ہے، رول ہے، گولڈن رولز ہے، جس کو اگر ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ عزیز اپنے آنے والی نسل کی ہم صحیح سے تربیت کر پائیں گے، تعلیم دے پائیں گے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، اور انہیں وہ بنا پائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایسا ضرور بنا پائیں گے کہ انشاءاللہ عزیز ہم دنیا سے جب چلے جائے یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، ورنہ اگر ان کی غلط تربیت ہوئی، ان کی تربیت ویسے نہیں کی گئی جیسا حق ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اولاد عذاب جاریہ بن جائیں گی، اگر ہمارے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے یہ خرابی اس میں آئی تو۔ میں نے سب کچھ کیا پھر بھی میری اولاد بگڑ گئی، اس کے تعلق سے اللہ نہیں پوچھیں گا میں نے کچھ نہیں کیا جس کے بنیاد پہ اولاد بگڑ گئی، یا وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تو اولاد بگڑ گئی، اللہ کے پاس گرفت ہونے والی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یاد رکھ اولاد ہی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی دنیا کی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کو واضح کیا، اور اللہ فرماتا ہے والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور لڑکے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی، ٹھیک ہے، والمال والبنون، مال دنیا کی خوبصورتی ہے، جس کے پاس مال ہو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے،
غربت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے یاد رکھیں، لیکن مال انسان چاہتا ہے نہ ہو، اس سے دنیا اس کی خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر صرف کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہے نا، اچھی اچھی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے مال والبنون، اور اولاد، اور خاص طور سے لڑکوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ زینت ہے دنیا، تو اولاد گویا دنیا کی زینت ہے، دنیا کی، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں گنوایا، اور یقیناً جب اللہ نے اس کو دوسرے نمبر والمال والبنون، کہ مال اور پھر اولاد ہے نا، کسی کو اولاد نہ بھی ہو، مال ہو تو سیٹسفائیڈ لائف جیتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک، لیکن اگر مال نہ ہو تو ایک مشکل، اور اولاد اور مال دونوں ہو تو دو چیزیں دنیا کی چلی جاتی ہیں نعمتیں، تو نعمت ہے، بلکہ صرف نعمت نہیں، خوبصورت نعمت ہے، اور اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ بزرگ انبیاء نے بھی، اولو العزم پیغمبروں نے بھی اس نعمت کو اللہ سے طلب کیا، جس میں سے مشہور اور معروف واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد طلب کی۔ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بزرگ پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، ان میں ابراہیم علیہ السلام دعا کی، اور دوسرے زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، انہوں نے بھی دعا کی نیک اولاد کے لیے، اللہ نے بشارت دی ان کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اور یحییٰ نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ان کا، اور یہ دنیا میں پہلی بار رکھا گیا نام ہے اللہ رب العزت، سمجھ رہے آپ؟ تو بزرگ پیغمبروں نے اس نعمت کو مانگا، تو ویسے اولاد کا نہ ہونا تو آزمائش ہے ہی، اولاد کا ہونا بڑی آزمائش، تو انبیاء نے دعا کی اس نعمت کے لیے جس کو اولاد کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت گنے چنے لوگ انگلیوں پہ گنے جائے جن کو اولاد نہیں ہے، اکثر کو یہ نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس نعمت کو جیسے استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، دینی طور سے ان کو ابھارنا اور اپنی نسلوں کو سنوارنا، تاکہ آنے والی نسلیں، ظاہر سی بات ہے میری تربیت اولاد کو ہوں گی، یہ اولاد ایک نسل بنیں گی، نیکسٹ جنریشن بنیں گی، تو ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آ رہی ہے، اللہ رحم کرے، کہ ہماری اولاد بے راہ روی نظر آ رہی ہے، ہمارے پاس جو کچھ فکریں آج نظر آتی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی فکریں، کسی کے پاس چوری ہو جائے، ارے پورے شہر میں بات مشہور ہے، چوری ہو گئی ان کے پاس، بہت مال چلے، ڈاکہ ڈال دیا جائے، ارے بہت برا ان کے ساتھ، ڈاکہ پڑ گیا ان کے، تو مال کے کھونے پر سب کو افسوس ہو رہا ہے، اخبار میں آ رہی تو پڑھنے والا افسوس کر رہا ہے، جس کا گیا وہ افسوس کر رہا ہے، اس کے خاندان والے افسوس، لیکن کیا کبھی مال والی نعمت کے ضائع، لیکن کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا؟ ہم اپنے گلیوں سے نکل جائے، مسلم محلوں سے گزر جائے، مسلم بستیوں اور چوراہوں سے گزر جائے، ہم ان بچوں کو جو مسلمانوں کے بچے، ہماری نسلیں ہیں، یہ اس امت کا حصہ ہے، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو خود خون کے آنسو ہم روتے ہیں کہ یا اللہ ان کا کیا ہوگا، کیسی بے راہ روی ہے، کیسی گمراہیاں ہیں، کیسے نشے ہیں، کیسی منشیات ہیں، کیسی زبان ہے، کیسی گالیاں یہ دیتے ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہے، کیسے ان کے لباس ہے، صاف ستھرائی کا کوئی خیال نہیں، غریبی اور صاف ستھرائی کا کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے، صحابہ غریب تھے لیکن صاف ستھرے رہتے تھے، مال کا صاف ستھرائی سے، پانی تو میسر ہے، منہ تو دھو سکتا ہے نا، ہمیں وہ تمیز، وہ اخلاق نہیں ہے، دنیا جینے کا طریقہ ہم نہیں جانتے، ہمارے نبی کی سنت نہیں جانتے، نتیجتاً خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ یہ ہماری نسلیں ہیں، راستوں پر ضائع ہو رہی، یہ ہماری نسلیں جو کس طرح سے ناپاک زندگیاں گزار رہی ہیں، یہ ہماری نسلیں جو بے حیائی کی زندگی گزار رہی ہے، اور ہماری فکروں کا مرکز، ہماری جو ہے سوچ کا مرکز، سینٹر ہماری اولاد نہیں ہے، وہ دنیا 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 ہے، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی افسوس نہیں آتا، کوئی اخبار میں پڑھا کبھی میری اولاد ضائع ہو گئی، فلاں سب بڑے ہو کیا برا ہوا، نہیں، اس لیے کہ مال کے جانے پر ہم کو افسوس ہے، اولاد کے ضائع ہونے پر اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیول پر ہم جا چکے ہیں، اس لیول پر جا چکے، اور شیطان نے اس چیز کو پکڑ لیا، اور آج ہمارے بچوں کا وہ ایمان لوٹ رہا ہے، آج ہماری اولاد کی حیا کو وہ لوٹ رہا ہے اور ان کو بے شرم بنا رہا ہے، آج ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا باغی اور جو ہے ان کو بغاوت کرنے لگا رہا ہے، اور ہم چپ، شیطان آج ہماری نسلوں کو سب سے پہلے ایمان سے دور کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، دوسری طرف بے حیائی کی دلدل میں انہیں ڈال رہا ہے، اور تیسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے، اور ہم کوئی منصوبہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا اولاد کی تربیت کا الا ماشاء اللہ، اور میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ہو سکتا تلخ ہو سکتا غلط بھی ہو، لیکن کچھ حد تک یہ بھی ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں کے بچے ایک جنگلی جھاڑ جیسا ہے، بیج لگ گیا اگ گیا،
پانی پڑ گیا بارش کا پڑ گیا، پودا بڑھ گیا جل گیا، جس سے کوئی فکر۔ یہ وہ درخت نہیں ہے، یہ وہ پودا نہیں ہے جس کو لا کر لگایا جاتا ہے، فکر کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، ہر بار اس کی نشو و نما پر خیال رکھا جاتا ہے، تیز بارش سے اسے بچایا جاتا ہے، تیز دھوپ سے بھی اسے بچایا جاتا ہے، جتنی دھوپ چاہیے اتنی دی جاتی ہے، جتنا پانی چاہیے اتنا پانی دیا جاتا ہے، جب تیز ہوائیں چلتی ہے تھوڑا بڑھتا ہے تو اس کو گرنے سے روکنے کے لیے باندھا جاتا ہے، اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کاٹ کے اس درخت کو چھوٹا کیا جاتا ہے تاکہ جب یہ بڑا درخت بن جائے گا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آندھی اور طوفانوں کو یہ سامنا کریں گا۔ لیکن ہمارے مسلمان بچے، یہ وہ درخت وہ پودا نہیں ہے جس کے تعلق سے مالی بہت فکر مند ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ درخت اللہ رحم کرے، ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے کہ ہمارے بچے ایک جنگلی جھاڑ کے جیسا بیج گر جاتا ہے، پودا لگ جاتا ہے، بڑھ گیا تو بڑھ گیا، ہو گیا تو ہو گیا، سدھرا رہا، دیندار رہا تو رہا، بگڑ گیا تو بگڑ گیا، ایک اولاد بگڑ گئی ایک اولاد اچھی نہیں۔ تربیت دونوں کی نیکی میں نے ماشاءاللہ، یہ قدرتی طور سے ایسا ہو گیا، یہ قدرتی طور سے یہ حال ہے۔ اور پھر کبھی کبھار والدین رونا بھی روتے ہیں، ارے میرے بچے بگڑ گئے، میرے کو سنتے نہیں، بیمار ہوگا دوا لا کے نہیں دیتے، میری پریشانی مدد نہیں کرتے، میرے کو پیسہ نہیں دیتے۔ تو میں کہتا ہوں یاد رکھ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا اس والدین۔ میں بچوں کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین نے آپ کی غلط تربیت کی تو آج آپ ان سے بدلہ لیجیے، بالکل نہیں، یہ ان کی غلطی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں والدین بہت سوچے کہ آج دینا ہے تو کل لینا ہے۔ تو ہماری فکروں کا مرکز صرف اور صرف دنیا بن چکی، جس کے نتیجے میں ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اور جو برائیاں پھر پھیلتی جا رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس معاملے میں، کیسی آپ کی تربیت تھی، کیسے آپ نے اپنے بچوں کی، کیسے آپ نے دوسروں کی بچوں کی، کیسی شفقت، کیسی محبت، کیسی رہنمائی، کیسا ان کو سکھاتے، کیسی تربیت دیتے، یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج وقت کی کمی کی بنیاد میں صرف 5 اصول، گولڈن رولز رکھوں گا، ان اصولوں کو انشاءاللہ عزیز اگر اولاد کی تربیت میں آپ اور میں یا میں اور آپ لاگو کریں گے انشاءاللہ تو ہماری اولادوں کو کچھ نہ کچھ آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز ہم طے کر پائیں گے، اور دنیا کے فائدے تو انشاءاللہ العزیز ہوتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ جس کا الٹیمیٹ گول میرٹ ہے، آخرت ہے، تو اس کے لیے ڈسٹنکشن اور فرسٹ کلاس آنا آسان ہو جائے، جس کا الٹیمیٹ گول ہی فرسٹ کلاس ہے تو سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس یا فیل ہونا آسان ہو جائے۔ تو آخرت ہمارا گول ہے، پیچھے کا تو انشاءاللہ عزیز میں اور آپ پا ہی لیں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو لہٰذا ہمیں یہ بات کو سوچنا ہے۔ آئیے وہ رہنما کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ رول ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رہنما پہلا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں، جس سے اپنے بچوں کی تربیت میں ہم جو ہے وہ کر پائے جو ہم چاہتے ہیں، بچوں سے وہ نکال پائے جو چاہتے ہیں، وہ بنا پائے جو وہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو پہلا رول ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ پیار، محبت، شفقت، الفت کا ان کے ساتھ معاملہ رکھیے۔ فرسٹ رول، بچے کبھی بھی آپ کی ضد، آپ کی مار، آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے کچھ نہیں بن سکتے، یہ پہلا گولڈن رول ہے، آپ یاد رکھ لیجئے۔ بچوں کو میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن ہوگا، پیار اور محبت کا معاملہ ہوگا، اور مائنورٹی بہت چھوٹا حصہ ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ہوگا، جو کہ وہ بھی ان کے تربیت کے لیے ہوگا، پیار محبت بھی تربیت کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی تربیت کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ اور ڈپٹ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کی اصلاح ہو، بلکہ اس لیے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جا سکے۔ اب بولیں گے بچوں سے کیسا بدلہ؟ آج صبح سے وہ یہ جو ہے نا خون خو اس کا چالو ہے، اب بتاتا دوپہر میں ایک آواز نکالے کہ پھاڑ، صبح سے دیکھ رہا بیٹا تیرے کو، آپ نے اس کو تربیت کے لیے نہیں مارا، آپ نے اس کو بدلہ لینے کے لیے مارا، صبح سے جو اس کو آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بزنس کو تو کتنے آپ پیار محبت سے ڈیولپ کرتے ہیں، بزنس کرے ہوں گے سب نے۔ کسٹمر ہے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا کسٹمر ہے جو صرف روز آ کر دام پوچھ کر جاتا ہے، منہ تک آئے اور کھانے نہ ملے ایسی حال کرتا ہے، دام پوچھ لیا، سودا طے ہوا، جان دو میں کل آتا ہوں، لیکن اس کسٹمر کو بھی آپ کبھی ڈانٹتے نہیں۔ کیوں؟ ڈانٹ دوں گا تو اگلا کسٹمر بھی نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے دکان بھری بھی تو دکھ رہی نا، یہ چلے جائیں گے، بدنامی کریں گے، آنے دو، ہے نا۔ تو بچوں کے معاملے میں کیوں پھر یہ معاملہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، اکثر پارٹ آپ کا محبت ہے، بہت مائنر پارٹ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے تو وہ بھی نہیں ملتا ہم کو، لیکن آپ نے اس کا حکم دے رکھا ہے کہ نماز کو نہ جائے 10 سال کے بعد تو مارو، ہے نا، تو حکم دے رکھا ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں تو نہیں ملتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ نے 10 سال میں مجھے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا کہ انس کیا کر دیا، اف بولے تو یہ عام کہیں گے، انس کیا کر دیا، نہیں کہا مجھے 10 سال۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا بچپن گزارا، آپ غلام تھے خریدے ہوئے آپ کے، پھر آپ نے نام بھی دیے تھے زید بن محمد، اس لیے کہ اس زمانے عربوں کا طریقہ تھا غلاموں کو اپنا نام دیتے تھے، ان کے والدین نہیں پتا تھا،
بعد میں قرآن کی آیت نے کہا کہ جو جن کے سگے سلبی باپ ہے انہی کا نام دو، تو پھر زید بن محمد کے بدلے ان کا زید بن حارثہ جو اصل نام تھا دیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارا نہیں یاد رکھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ جانتے ہیں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک. اگر تاریخ پڑھی ہوئی تو پتہ چلیں گا آج نوکروں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تو غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اندازہ لگا لیجیے، جو خریدے اور بیچے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلا رہنما اصول یاد رکھیے، کبھی مت ڈانٹیے، کبھی مت ماریے، اور اگر ڈانٹتے بھی اور مارتے بھی ہے تو تربیت کے لیے میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن، محبت، الفت، انسیت وہ کیجیے ان سے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں. آپ جب ان سے محبت اور الفت اور انسیت کرتے ہیں تو ان کے پست حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آگے چل کے بڑے بڑے جو ہے نئے کارناموں کو انجام دیتی ہے نہیں. جب پیار اور محبت والدین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوا آگے بڑھو، تو یہ بچہ جو آج چھوٹا ہے کل یہ والدین کی اس محبت اور اس بات کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. اور آج اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وہ کرتا تھا، یہی غلطیوں پہ سمجھایا گیا، سوارا گیا، ڈانٹا ڈپٹا بھی گیا، تو ان اصولوں کے تحت اگر کیا جائے یہ غلطیاں کل اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بن جاتی ہے کہ کل تک یہ ایسی گڑبڑ کرتا تھا، آج ماشاءاللہ انوینشنز کرنے لگا ہے. وہی تو اس کی سٹارٹ تھی نا، وہ غلطیاں اس کی سٹارٹ تھی، یہ چیز کو اس نے ملا دیا، ارے کچھ تو بھی نیا کام کر دیا. لیکن کل والد بولتے فخر ہوتا ہے میرا بچہ وہاں چلے گا، سائنٹسٹ بن گیا. کیسا؟ وہ بچپن میں ایسی گڑبڑ کرتا تھا، سائنٹسٹ. تو اگر یہی بات آپ یاد رکھیں، آپ کی تھوڑی سی ہمت اس کو پستی سے اٹھا کے بلندی پہ لے کے چلے، آپ کا پیار اور الفت اس کو بہت آگے بڑھاتی ہے. اور یہی چیز جو اس کی پیار اور محبت، جو اس کی غلطیاں جو اس کی کوتاہیاں تھی، وہ اس کو تبدیل کر کے اس کی اسٹرینتھ، مطلب اس کی ویکنیس اسٹرینتھ میں بدل جاتی ہے، اس کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے آپ کی پیار محبت سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی اگر صحیح اصلاح کی جائے، یہ غلطیاں اس کے بعد آنے والی زندگی میں بہت کچھ نئے کارنامے اس سے نکلوا لے. تو یہ فرق پڑتا ہے. تو پہلا اصول، بچوں کو مارنا نہیں، مارنا کبھی بھی پارٹ آف ہم ایجوکیشن نہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے، کیا تعلیم کا طریقہ تھا، چنے رکھتے تھے بغیر بنے ہوئے ساتھ میں. چنے کا کیا تعلق تعلیم سے؟ ہاں، پھر جب ہم پڑھتے نہیں تھے نا، بولتے ادھر آؤ، پھر کان کے یہاں چنا لگاتے تھے اور پھر دباتے تھے، جان نکلے تک دباتے تھے. پھر جان نکلتی تھی یا پیشاب نکلتا تھا ہمارا، پھر ہم نے اس کے بعد سیکھ لیا کبھی ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ پڑھتے رہے. یہ ایجوکیشن کا میتھڈ غیر سنت طریقے پہ مبنی ہے. یہ کبھی بھی ایجوکیشن کا صحیح سسٹم نہیں ہو سکتا، ان اسلامک ایجوکیشن. سمجھ رہے آپ بات؟ ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے، نلیاں سیک دیتے تھے ہماری، ڈنڈا لے کے مارتے تھے پنڈلیوں، اور کیا پڑھے پھر ہم نے. ہو سکتا ہے درست ہو، سنت نبوی نہیں ہے تعلیم کے لیے یہ طریقہ اختیار. میں بھی سکسسفل ہو کچھ لوگوں کے لیے، لیکن انسکسسفل سٹوریز اگر آپ پڑھیں گے نا، ڈراپ آؤٹس کی سٹوریز جو نکلے اس تربیت اور اس نظم اور مار پیٹ سے، وہ زیادہ ملیں گی بنسبت سکسیس سٹوریز سے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی اور ہر بچے کو آکوپائی کر رہے ہیں، اور اس کو اس کے علم، اس کی تعلیم اور اس کے سمجھ کے اعتبار سے دے رہے ہیں. اور ہر بچہ، ہر صحابی کارنامہ انجام دے رہا ہے. کوئی جہاد کے میدان میں، کوئی تجارت کے میدان میں، کوئی حکومت کے میدان میں، سب کے سب، کوئی تفسیر کے میدان میں، کوئی فن حدیث کے میدان میں، سب کے سب کامیاب ہے، سب کے سب کامیاب. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہوتا ہے. تو پہلا کام والدین کو یاد رکھنا ہے، محبت میجر پارٹ. مار بھی ہوں گی تو بھی تربیت کا پارٹ اور محبت کا ہی حصہ ہے وہ، نہ کہ ریونج اور بدلہ کی. صبح سے تنگ کر رہا ہے، اب بتاتا ہے 2 مہینے سے بیمار تھا برداشت کر لیا، اب بتاتا دیکھو میں اب آیا تو موقع بدلہ لینے کا. کبھی مت کیجیے ورنہ بچے بن جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے آپ کیسا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی غلطیاں، بچوں کی حرکتوں میں دلچسپی لیتے، اور صرف اپنے نہیں، آپ سب کے ساتھ ہی دلچسپی لیتے، انٹرسٹ لیتے کہ بچہ کچھ غلطی کر رہا ہے، بچہ کچھ بول رہا ہے، آپ انٹرسٹ لیتے اور ان سے پیار محبت کرتے، اپنے اور دوسروں کے بچوں سے. یہ آپ کا معمول تھا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں سے زیادہ بچوں اور گھر والیوں پر جو ہے رحم فرمانے والے تھے. بچوں اور گھر والیوں پر رحم فرمانے والے تھے. سب سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ جن لوگوں پر رحم، محبت، شفقت کرتے وہ 2 لوگ تھے. پہلے بچے اور دوسرے اپنی بیویاں، گھر والیوں سے سب سے زیادہ. فرسٹ بچے اور دوسری سب سے زیادہ آپ رحم. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پڑوسی ہے، السلام علیکم کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. باس ہے، السلام علیکم باس کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. دوست ہے، اور کیا چل رہا ہے، دوست ہے. گھر میں آتے کیوں یہ نہیں بنائی تو نمک زیادہ کر دی تھی کل، یہ بیوی کے ساتھ سلوک. بچوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہے، بچے باپ کو دیکھ کے پہلے نکل جاتے رفع دفع گھر سے، تڑی پار.
گھر سے دوسرے گھر میں، اوپر سے کود کے دیوار کے ادھر سے ادھر، چھت کے اوپر سے ادھر کے چھت سے ادھر کے چھت پہ، باپ سے ملنا ہی نہیں ہے۔ حال یہ ہے دوسروں سے آپ مل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے بچوں سے اور گھر والیوں سے تھے، باقی سب سے اس کے بعد ہمارا معاملہ، ہم سب سے اچھے اور پھر گھر والیوں سے اور بچوں سب سے برے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان دوسروں سے اچھے سے اخلاق سے ملتا ہے اور گھر والوں سے اچھا نہیں ہے، وہ انسان سرٹیفائیڈ ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں۔ یاد رکھ لیجیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے اقوال سے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں۔ اپنے حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بیویوں سے اچھا، اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں سے۔ آپ نے تو کرائٹیریا ایک انسان کے اچھا ہونے کا اس کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک، اس کے بچوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے، نہ کہ عوام اور دوسروں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ سب سے زیادہ شفقت محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں پیشاب کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دیا اور کہا پانی لاؤ، اور پانی سے اپنے بچے کو دھو لیا۔ کیا کیا؟ کہا پانی لاؤ، دھو دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی کی آنکھ پہ پیشاب بچے کا، نہیں۔ آپ نہ غصہ ہوئے، نہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن ہوتا نا، یہ بل جو بولتے ہیں وہ اڑ جانا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ خالی مسکرائے، بلکہ اس بچے کی ماں نے کہا رے اس نے غلط، آپ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اس بچے کو اپنے اس کی ماں کے پاس دیا، پانی لیا، اور سمجھے آپ بات کو، ہے نا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اگر بچے پیشاب کر دے تو تربیت کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور مارنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ درست ہوتا تو نبی کے فوراً ڈانٹتے اور بولتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرو جب پیشاب کرے، تو وہ ان کے پارٹ آف نیچر ہے۔ ہاں لیکن بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے پھر بھی سیکھ نہیں رہا ہے، تو پھر اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا سکتا ہے، وہ بھی محبت کے تحت ہی ہوگا، تربیت کا پارٹ ہوگا، نہ کہ ریونج اور بدلہ ہوگا۔ سمجھے آپ بات کو؟ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، اور وہ بھی جانوروں جیسا سلوک نہیں کریں گے بچوں کے ساتھ، جیسا کچھ والدین کرتے ہیں جانوروں کے جیسا۔ غلطی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی، تھوڑی سی مار بھی ہو سکتی، لیکن وہ ان کی عمر اور ان کی صلاحیت کے تقاضے کے، سمجھ رہے آپ؟ بہت ہلکا سا، کیوں ایسا کیا؟ گھور کے تھوڑا دیکھ لیا کافی ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ پنچز دے رہے ہیں، لاتوں سے مار رہے ہیں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں، جہاں دل بولا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک، ویسا نہیں ہوگا۔ بہت لمیٹڈ، بہت ہلکا، بہت ہلکا، جو زیادہ دل پہ لگے۔ بولنے کا مطلب یہ جسم پہ نہیں، ایسا ٹچ بھی کر دیا، کیوں ایسا کرتے تو بچہ دیکھیے ڈر جاتا، دل پہ لے لیتا، کہ دل پہ، کہ ان کی اصلاح ہو کہ نہیں میں نے غلط کیا، والد ناراض ہوتے، میں نے غلط کیا، والدہ ناراض ہوتے، تو زیادہ معاملہ جو ہے رحم اور شفقت کا ہوگا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی اور جو ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے والد ملاقات کے لیے لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تو اللہ کے رسول دوسروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بلکہ آپ کا معمول تھا، ایک روایت میں آتا انصار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں نکلتے، ہم انصاری بچے کھیلا کرتے، اللہ کے رسول ہم کو سلام کرتے اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے، سمجھ رہے آپ؟ یہ معمول تھا آپ کا۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، تو دوسروں کے بچوں کا کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے سر پہ گلی میں ہم پھیرتے، کسی کے بچوں پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، کیونکہ ہم تو بہت ہائیجینک لوگ ہیں، ہم کو تو پہلے یہ سوچا تھی اس کے بال کتنے گندے ہوں گے، ہاتھ لگاؤں تو کیا کیا لگ جائیں، سمجھ رہے آپ؟ پیار محبت بھی ہمارا بہت ہر چیز اسکوپ کے اندر ہے، لمٹس کے اندر ہے، اور اننیسری ڈیولپڈ ہائیجین کے اندر ہے، صاف ستھرائی اسلام کا پارٹ ہے۔ لیکن اننیسری جو ہم نے ڈیولپ کر لیا نا، کہ کسی کو بچے کو بوسا بھی لے رہے تو اس کو ٹیشو پیپر لگا کے اوپر سے بوسا لے رہے، نہیں مے بی انفیکشیس ہو جائے بچہ اس کا، مے بی مجھے لگ سکتا یہ حالت ہے ہم نہیں ان کو جو ہے یہ نہیں بولے، حالت یہ اننیسیسری۔ آپ کیسے پیار کریں گے بچے کو؟ آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، آپ کو 100 خیالات ہیں آپ کے ذہن کے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑا اہم پارٹ ہے، یاد رکھیے، پیار محبت اور شفقت۔ یہ نظر نہیں آ رہا، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے اننیسیسری دنیا کو پتہ نہیں دیکھ کے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کر لی، جو سنت رسول سے لینا تھا تربیت تعلیم، وہ ہم پتہ نہیں کس چیز سے لے رہے، سمجھ رہے آپ؟ فلاں علامہ یہ فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حالت یہ ہم غیروں کی تعلیم کو اپنے سے اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے نا، جو چیز اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ چیز کو ہم بہت، اللہ رحم کرے، کم تر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے جو ایک اور روایت آتی ہے جو سلام کے تعلق سے میں آپ کو جو بتا رہا تھا، وہ روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بچوں کے پاس سے گزرتے اور وہ کھیلنے میں مشغول ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بچوں کو سلام کریں،
ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، سنت یہ ہے کہ بڑے چھوٹے، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھوٹے کرنا چاہیے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ سے کرتے تھے کرنا چاہیے، اس سے بچے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بچے کو چوم رہے تھے، ایک صحابی آئے اور کہا، یہ شروعاتی دور کی بات ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے تو 10 بچے ہیں، 10، میں نے تو کبھی ایسا پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں، تو بچوں پہ رحم نہیں کرتا نا، پیار محبت رحم ہے، سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر گئے، ان کا لڑکا آیا، اس کو پیار کیا اور مانڈی بٹھایا، تو کہا کیا تیری لڑکی کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا اس کے ساتھ بھی کر ورنہ ناانصافی ہوں، دو اولاد دونوں کے ساتھ، ٹھیک۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول بچوں کو چوم رہے تھے، دوسرے بچوں کو چوم رہے تھے، اس نے دیکھ کر کہ اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں تو کوئی بچوں کو چومتا نہیں ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا سنیے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں اس معاملے میں کہ تو یہ نہیں کرتا ہے، تیرے بستی والے قبیلے والے نہیں کرتے، ہے نا۔ تو بچوں کو پیار کیجیے، الفت کیجیے، محبت کی نزدیک رکھیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے یہ رہنما اصول ہمیں ملتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیار محبت کرتے، ان سے مذاق کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کو تو کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ یا اے ابو عمیر، کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ اے ابو عمیر۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، اس کا نام عمیر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پر انس بن مالک کے چھوٹے بھائی، بہت چھوٹے تھے وہ، ان کو کیا کہتے تھے؟ ابو عمیر، جن سے وہ خوش ہوتے تھے۔ بچہ ہنستا تھا، رے میں عربوں میں ابو کہتے ہیں، جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو ابو فلاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کسی کو لڑکا ہوگا، اس نے نام رکھا عبداللہ، تو ابو عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی والدہ کا ام عبداللہ بولتے ہیں کہ عبداللہ کی ماں، عبداللہ کا باپ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول ان کو مذاق سے بولتے تھے۔ اب بڑے بچے، اب چھوٹے بچے کو اگر کوئی یہ پوچھا بیٹے آپ کی شادی ہوگی تو کیسے ہنستا ہو، اس کو سمجھتا ہے کہ میری شادی نہیں ہو سکتی ہے، انکل مذاق کر۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ابو عمیر، تو وہ شرماتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے، میری تو شادی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا مجھے عمیر، وہ چڑیا کا نام تھا، سمجھ رہے آپ۔ تو انس بن مالک فرماتے اللہ کے رسول اس سے مذاق کرتے۔ ایک مرتبہ آپ آئے، روز آتے تھے آپ ان کے گھر، روز، اور مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے، ہنساتے تھے میرے بھائی کو۔ ایک مرتبہ آئے تو یہ بڑے ناراض تھے، منہ لٹکا ہوا۔ آپ نے بولا کہ کیا بات ہے آج منہ لٹکا ہوا ہے، کھیل نہیں رہے میرے ساتھ؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو عمیر اس کی چڑیا تھی وہ کل مر گئی وہ چڑیا، تو غم ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں آج تو پھر یہ غم سے تھوڑا سا میری بات نہیں مانے گا، کل آتا ہوں ہنس۔ تو آپ جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، سمجھ رہے آپ، جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، ان کی سائیکولوجی کو سمجھتے تھے کہ بچہ آج غم سے آج چھوڑ دو، کل آتا ہوں ہنسانے کے لیے، چلے گئے آپ ریٹرن۔ یہ تو آپ کا حال تھا۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو سوچتے ہیں آج لمبی نماز پڑھ، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے کی آواز آنے سے میں جانتا ہوں ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی جا کر، اس سے نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ مطلب آپ سب سوچ رہے کہ آج لمبی صورت پڑھاؤں گا، بچے کی رونے کی آواز آئی، شارٹ کر دیا نماز کو۔ دیکھیے کتنے رحیم اور شفیق تھے اللہ کے رسول کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ کرتے تھے۔ اور یہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بچے نہیں آنا مسجد میں، بچے کی رونے کی آواز آ رہی، ماں چونکہ بچہ لے کر آئی ہے مسجد میں، جس کے نتیجے میں اللہ کو نماز چھوٹی کر رہے ہیں، اور رونے والا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر بچہ نہیں روتا ہے مسجد میں، 2-3 سال 4 سال کا بچہ روتا ہے، اس سے بڑا بچہ روتا نہیں ہے، مستی کرتا ہے لیکن روتا نہیں ہے۔ بچے آ رہے ہیں، بچے تب بڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو حال یہ 10-10 15-15 سال کے بچے ہو گئے، پیچھے جا چال پیچھے جا نماز میں صف میں، کیوں؟ تیرے کو عقل دار نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا۔ مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے 18 ایئرس میں ایڈلٹ ہوتا ہے تو ان کو 18 سال کا سرٹیفکیٹ چاہیے، جب ووٹ دیں گا تو صف میں آگے بھی کھڑا رہیں گا، آگے چلو پیچھے، مونچھیاں نکل کر آئے، مونچھ سے کیا ہوتا ہے، چلو پیچھے۔ بالغ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو مونچھ کے بال آتے ہیں، بغل میں بال آتے ہیں، زیر ناف بال آتے ہیں، تو اس کا مطلب بالغ ہو۔ لڑکی کو حیض آ جائے اس کا مطلب بالغ ہو۔ تو یہاں حالت یہ ہے، چلو پیچھے۔ تو پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں، بچپن میں ہکا لو اور بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاؤ۔ آتا کیوں نہیں مسجد میں، آتا کیوں نہیں مسجد؟ تو بچپن میں ہکا لو، بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے لاؤ، بچپن میں رکھو ان سے شفقت۔ اللہ کے رسول کی حدیث بچے سنتے ہوں گے نا کہ ہم چھوٹے تھے جب روتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دیتے تھے، کتنی ان کو محبت پیدا ہوتی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خیال رکھ رہے ہیں نبی۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا بچے آتے تھے، بچے آئیں گے تو کبھی رو بھی دیں گے، بچے آئیں گے تو کبھی پیشاب پیخانہ بھی نہیں ہوگا نا۔ چھوٹے بچے مسجد میں آ جائے تو کچھ نکل گیا، ڈائپر سے نکل گیا، سہولت ہے پھر بھی ہوتا ہے، غلاظت کر دیا بچے نے مسجد میں، بولتے نہیں، لانا بار بار لے کر آتے، سنتے نہیں تم، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ وہ عربی کو یاد کیجئے، مسجد میں بھی پیشاب کر دیا تھا آ کر، وہ تو بڑا تھا نا، آپ سب نے کیا کیا اس کو؟
صحابہ کو حکم دیا پل جاؤ, دھو ان کی ٹانگا توڑ کے نکال دو, قتل کر دو ان کو, کہ تو مسجد نبوی میں پیشاب. کہا کہ رک جاؤ, کرنے دو, روکو مت, تکلیف ہوتی ہے نا پیشاب روکنے سے, لیٹ اٹ بی. اس کے بعد کہا پانی ڈال دو, بلایا اور کہا ادھر آؤ, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں پیشاب نہیں. یہ ایجوکیشن, یہ تعلیم, یہ تربیت ہے جو نبی کی تھی. اس وجہ سے لوگ جو آپ کی جانی دشمن تھے آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے. جانی دشمن تھے ان کے جو لوگ, وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے تھے. نہ صرف آپ کے لیے, آپ کی ہر ادا پر جان دے سکتے. یہ کیوں ہوا؟ یہ پیار اور محبت, یہ انسیت کا معاملہ تھا. تو اللہ کے نماز شارٹ کر دیتے تھے. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے ایک فرض کو بچوں کے لیے, ہے نا. اسی طرح آتا ہے, آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر, مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, وہ ہم جو چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت نہ, وہ ہم میں سے نہیں. کیا فرمایا؟ لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ سچا مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے, بوڑھوں کی عزت نہ کرے. بچوں سے محبت پارٹ آف ریلیجن ہے, اسلام کا حصہ ہے. یہ دین ہی ایسا ہے, اس کی خصوصیت ہے ایسی, اس لیے کہ ہیومن نیچر ہے یہ دین, انسانی فطرت. تو پہلا اصول یاد رکھیے, محبت کا تقاضا زیادہ, لاڑ مار بھی ہوں گی, ڈانٹ بھی ہوں گی, لیکن بہت کم, مائنر پارٹ ہے. اور بچے سیکھتے ہیں. اگر بچے اس سے نہیں سیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا کہ مارنے کا بھی بتا کے جائیے آپ, تاکہ بچے سیکھیں. آپ نے میجورٹی آف پارٹ سکھایا تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل بڑے بڑے کارنامے انجام دینے لگی, جس پہ محبت اور انصت سے اصلاح کی. اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہمت افزائیاں ان کو آگے اتنے بڑے بڑے میدانوں میں لے گئی کہ جس کی کوئی انتہا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا اصول جو آپ کو یاد رکھنا ہے, گولڈن رول جو یاد رکھنا ہے, وہ یہ, خلوص دل کے ساتھ بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیجیے. اب مدرسہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں, مراد یہ کہ پہلے دین بیٹا, اور پھر یہ تربیت کا سیکنڈ پارٹ ہوگا کہ بیٹے ہر چیز میں پہلے دین اور پھر دنیا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے دنیا پھر دین. نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج ہم نے دنیا کو پہلے اور دین کو سیکنڈ رکھا. نتیجے میں یہ ہوا کہ دین بھی ہاتھ سے چلا گیا اور دنیا بھی ہاتھ سے چلا گیا. میرے بھائیو یاد رکھو, جن لوگوں نے دنیا کو نہیں دین کو آگے رکھا, اللہ رب العزت نے دنیا کو دھول چٹائی, دنیا ناک رگڑتے ہوئے ان کے پیچھے. جن لوگوں نے دین کو آگے رکھا, دنیا ناک رگڑتے ہوئے دھول چاٹتے ہوئے پیچھے آئی. اور جن لوگوں نے دنیا کو آگے رکھا, نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکے نہ آخرت میں ان کا کچھ معاملہ ہے. فرعون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے, حامان اس کی جیتی جاگتی مثال ہے, اور اسی طرح قارون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. سب کچھ تھا, زمین میں دھسا دیا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ, جس کی چابیاں ایک بڑی جماعت لے کر چلتی. ایک بڑی جماعت, صرف کیز. کوئی اگر یہ بولے کہ میں آ گیا ہوں, میرے ابھی لاکر کی چابی آ رہی گاڑی کے اندر بھر کے, تو اندازہ لگائی میری مالیت کا, میرے پاس کیا ہے اس کا اندازہ لگائی, ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال کے لیے چابی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو لاکر رکھتے ہیں خود کا؟ ایک لاکر کسی کے بعد دوسرا, اس کو دیکھتا ہوں لاکر ہے اس کے پاس, لے جا کے پتھر مٹی رکھتا ہوں, کیا ہے اس کے لاکر رکھ رہا. ایک ہے تو بڑی بات ہے, اس میں بھی اگر چھوٹے سائز کا اتنے بڑا اس سے بڑا تو آتا بھی نہیں. تو دنیا کا پوزیشن, چابی کتنی ایک. تو آپ اندازہ لگائیے قارون کے پاس کیا ہوگا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایک بڑی جماعت جس کے تعلق سے 20 سے لے کر 80 لوگ جس میں ہوتے ہیں, وہ صرف کیز لے کر چلتے, چابیاں لے کر چلتے. اگر میں کہوں میں آ گیا ہوں, میرا اسسٹنٹ آ رہا ہے پیچھے چابیاں لے کر, تو کیا ہے فیض بھائی کے پاس چابیاں لے کر آدمی چلتا ہے. پھر قارون کے پاس تو گزرے نا لوگ, دیکھیے نا ان کے نمونے, دیکھیے نا ان کے نمونے, کیا فائدہ ہوا, کیا فائدہ ہوا ان کو اس مال سے, اس دنیا سے. اسلام دنیا کے خلاف نہیں ہے, لیکن اسلام کہتا پہلے دین اس کے بعد دنیا. سمجھا؟ بچوں کو وقف کر دیجیے اللہ کے, اس معنی میں کہ ہر چیز میں مقدم دین. بیٹا دین, بیٹا یہ کتاب, بیٹا سنت, بیٹا رسول کا نمونہ, بیٹا شریعت یہ حکم نہیں دیتی, بیٹا یہ پہلے دین اس کے بعد دنیا. اگر یہ نظر میں رکھیں گے, میں کہہ رہا ہوں نا, دنیا ناک رگڑ کے پیچھے انشاءاللہ عزیز آپ کی آئیں گی. اور جن لوگوں نے صرف دنیا 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 کی, یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی, یاد رکھو. تو آپ کی کہوں گی, نہ فرعون کی ہوئی, نہ حامان کی ہوئی, نہ قارون کی ہوئی, نہ نمرود کی ہوئی, نہ شداد کی ہوئی, نہ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گزرے ہیں, ان کی بھی نہیں ہوئی. آپ کی اور میری بڑے بڑے شاہان شان, جن کی جس کو کہیں گے بادشاہ, جن کی حکومت, جن کا مال و دولت کا کیا حال تھا, کہاں ہے آج, کہاں ہے, دفن ہے نا مٹی میں. اب ان کے اعمال ہی ان کے ساتھ ہے نا. آپ اندازہ لگائیے کیا کیا اسٹیٹس, کیا کیا لوگوں کے حالات تھے. ہندوستان کے ایک بادشاہ جن کا نام جو ہے شاہ جہاں تھا, مغلیہ دور کے ایک بہت مشہور, گزرے ہیں. حالات یہ کہ جی ڈی پی جس کو بولتے ہیں گراس ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہوتا ہے, مطلب ایک ملک کا جی ڈی پی ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, ان کے دور میں 33% تھی. مطلب ساری دنیا کا 33% پروڈکٹ انڈیا سے بنا کرتا. آج انڈیا کی جی ڈی پی 0.3 ہے, 33%.
اور مال و دولت کا یہ حال ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین اکنامی شاہجہاں کے زمانے میں تھی، اتنی زبردست اکنامی، اور ایسا سکہ تھا کہ 20 kgs گولڈ کے کوائنز ہوا کرتے تھے۔ کتنے کلو سونے کا سکہ ہوتا تھا؟ 20 کلو سونے کا سکہ ہوا کرتا۔ سب سے بڑا کوائن بھی کیا، سب سے بہترین جی ڈی پی کسی ملک کے اس زمانے میں تھی تو انڈیا کی تھی شاہجہاں کے دور میں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، کہاں ہیں؟ لیکن کہاں ہیں آج؟ مٹی نیچے، اعمال ان کے باقی کچھ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بچوں کو سب سے پہلے وہ کیجیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جس نے اپنی اولاد کو ہر بار دین اور دین اور دین سکھایا، جس کے نتیجے میں دنیا اور دنیا اور دنیا ان کو ملتی رہی۔ اور مثال اسماعیل علیہ السلام کی ہے، پیدا ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے لے جاؤ بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ اس بیوی اور بچے کو، لے کر چلے جاتے۔ یہ نہیں سوچ رہے دنیا کا کیا ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ، اور میری اتنی محبوب بیوی سے جو دوسری بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو اولاد ہی نہیں تھی زمانے سے، دوسری بیوی سے اولاد ہوئی اور مجھے چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے۔ لیکن دین کے لیے سب کچھ چلو چھوڑائے اس جگہ پہ۔ اللہ نے کیسا بدلہ دیا بچے کو، نبوت۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے، چلنے کی عمر کو ہوتے، پہلے تو پیدا ہوئے تو چھوڑ کے آ گئے، چلنے کی عمر کو ہو تو کہا جاؤ چلو ذبح کر دو اس بچے، چلے گا ذبح کرنے، پھر دین مقدم۔ بچے سے کہا بیٹے میں کس مقصد سے آیا ہوں پتا ہے تمہیں؟ چاہتے تو خاموشی سے بھی ذبح کر سکتے تھے نا۔ تو کہا جو بھی ہو والد بتائیے۔ تو کہا انی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کرنا ہے۔ بیٹے سے مشورہ لے رہے، چونکہ بیٹا حاجر جیسی ماں کی تربیت کرتی جائے، جو دین اور دین اور دین دونوں کے، باپ کی نزدیک دین، ماں کی نزدیک دین۔ بیٹا جواب دیتا ہے اے میرے والد تفعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو۔ بچہ چھوٹا ہے میاں تو حکم ہوا، تو بیٹے نے کہا اے میرے والد تفعل ما تؤمر، جو حکم ہوتا ہے کر گزر، ستجدونی انشاءاللہ من، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کرنے والا کر لیا۔ تو یہ ہے دینداری کا نتیجہ۔ دینداری کو آپ آگے بڑھائیے۔ انس بن مالک کی والدہ کو یاد کیجیے، ام سلیم رضی اللہ عنہا، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ سب کچھ تھا، پھر بھی انس بن مالک کو لے کر کہ اللہ کے رسول اس بچے کو اپنی غلامی میں رکھ لیجیے۔ انس بن مالک نے آپ کی 10 سال جو ہے غلامی کی، ایک طرح غلامی مطلب خدمت کی، غلام نہیں تھے آپ، خدمت کی، لیکن والدہ نے کہا غلام بنا کے 10 ایئرس تک آپ نے خدمت کی۔ 10 سال میں اللہ کے رسول نے اف بھی نہیں کہا انس کو، سمجھ رہے آپ؟ تو ام سلیم کے نزدیک ایک نبی کی خدمت کرنا یہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل، سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کو ایسی تربیت دیجئے، دین اول، دین اول، دین سب سے پہلے بیٹا، اس کے بعد سب، سمجھ رہے؟ جب یہ آپ مزاج بنائیں گے نا تو یہ بچے انشاءاللہ عزیز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ بچے دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے ثواب جائے بنے۔ آئیے تیسری چیز جو رہنما اصول ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور اس کے اندر جو یہ دوسرے اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیں، ہر چیز دنیا داری کی ہوتی ہے، بس وقت نہیں ہے کہ دنیا داری کیسے کیسے بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن ہم سکھا رہے ہیں دین داری کو ترجیح دیجئے، دین اول لائی یاد رکھیے، تو پھر دیکھیے کیسی اولاد نکلتی ہے ہماری۔ تیسرا اصول یاد رکھیے وہ یہ ہے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنی اور دوسرے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنی اور دوسرے، کیا پھر کہہ رہا ہوں، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنی اور دوسرے، پل پل۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں، میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، میں کرتی ہوں اپنے بچوں، میں کہہ رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے کو دعا کرتے شرم آتی ہے تھوڑی، دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی ہے، جمتے نہیں اپنے کو تو دعا دینا، تو جزاک اللہ بول تو جزا سمجھ جان جزاک اللہ بڑے، اللہ آپ کو کرے، مطلب دعا دینے بھی ہم تو اپنے بچے کو کہاں سے دعا دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں۔ ایک روایت فرمایا باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی ہی نہیں ہے، ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ بات، باپ کی دعا، چونکہ باپ عموماً کم کرتے ہیں، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ جس کی جیتی جاگتی مثال ایگزامپل دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام، کوئی ایسا واقعہ آپ کا نہیں گزرے گا قرآن میں جہاں آپ نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی، جنریشنز کے لیے دعا کرتے تھے آپ۔ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی، فوراً دعا کی ہے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے بشارت دی تم کو بیٹا ہونے والا ہے، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا۔ بیٹا بڑا ہو گیا، دعا کرے اللہ اس کی ذریت، اس کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جب آپ نے پل پل اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور دیگر اولادیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی، نسلوں کے لیے اتنے دور اندیش باپ تھے، چونکہ ایک نسل کے لیے ان کا جد اعلیٰ، ان کا جو باپ ہوتا ہے وہ پوری نسل کا باپ ہوتا ہے نا،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے ان کے نسل میں جو آئیں گا ان کا بیٹا ہے نا، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہوتا ہے، پڑ پوتا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا پردادا کے لیے، اس کی نسل ہے وہ. سب کے لیے دعا، دوسروں کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے. ہم کہاں کرتے، اپنے لیے دعا ہی نہیں ہوتی ہم سے، تو نسلیں بچے کہاں سے آئیں گے. مزاج بنا لیجیے دعا کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیتی جاگتی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے. کتنی دعائیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، یاد رکھیے. اور یہ تمام انبیاءوں کا، نیک صدیقین صالحین اور اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے اور نسلوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. مثال دینا ہے تو پہلی مثال دوں آپ کو. پہلی مثال لیجیے آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ عبداللہ کو جو ہے دین کی سمجھ دے، فقہ فی الدین وعلم التاویل، اور عبداللہ کو تعویل قرآن کی تفسیر کا علم دے. اور ہم جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھے، اسی دعا کا نتیجہ تھے. تفسیر اس لیے تو ان سے لی جاتی ہے، رسول کی دعا تھی ان کو علم التاویل، اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. خوب اور خوب عمر دے. انس بن مالک ان چند صحابوں میں سے جو سب سے آخری انتقال کر، سب سے لاسٹ انتقال کرنے والے، سمجھ رہے بات. اور 100 سال سے زیادہ آپ نے دیکھیا انس بن مالک ہے، ساری دعائیں آپ کو تو اللہ کے رسول دعا دی. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول بہت دعائیں دیتے تھے. آئیے یہ تو مشہور واقعہ تھا. ایک اور واقعہ سنیے، شعبۃ الایمان میں ایک واقعہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے پاس ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھایا. ایک بچے تھے، ان کو گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف. ایک بچے کے بعد آپ گئے، ان کو گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کیا نام رکھا؟ یوسف رکھا. اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، عطا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے صائب بن یزید کو دیکھا، صائب بن یزید کو دیکھا، ان کے داڑھی کے بعد سفید تھے اور سر کے بال کالے تھے. اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ داڑھی پوری وائٹ لیکن سر کے بال پورے کالے. تو میں نے کہا آپ کے سر کے بال سفید کالے رہ گئے، داڑھی پوری سفید، ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا، میرے والد اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، بارک اللہ، اللہ مطلب جب دعا کے لیے لائے تو آپ نے اس کو دعا دی، اللہ تیرے اولاد میں برکت دے. تو کہتے جہاں ہاتھ تھا نا، جب برکت کا لفظ ادا کیا تو میرے سر پر تھا، میں انشاءاللہ مرنے تک وہ نہیں ہوں گا، اور ان کے مرنے تک ان کے بال کالے ہی رہے. کہ نبی نے دعا برکت کی زندگی میں دی تھی لیکن ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ سر پر. تو کہا اب نہیں تو وہ پورے بوڑھے ہو گئے لیکن بال کالے ہی رہے. ٹھیک ہے، یہ تو برکت کی دعا تو ان کی پوری زندگی کے لیے تھی، لیکن ہاتھ چونکہ سر پہ تھا دیتے وقت، تو کہا میرا ایمان ہے کہ میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں، ان کے ہاتھ کبھی سفید نہیں مرنے. بارک اللہ فی. تو کہا جب ہاتھ یہاں رکھ کے برکت کی دعا دی تو بال کیسے پھر؟ تو آپ مرنے تک بال کالے ہی تھے. تو اللہ کے رسول دیکھیے دعا دے رہے، کسی سر پہ ہاتھ رکھ کے، کسی گود میں لے کے، کسی کا نام رکھ رہے، کوئی آ رہا ہے تو وہ کرے، کوئی بچے کو کھجور تھنیک جس کو کہتے کھجور چٹا رہے ہیں کسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یاد رکھے سے ملتی. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، نسلاً ایجپشن ہے، حبشی ہے، دکھنے میں کالے. روایت میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید موٹے ہوٹھ ہیں، چپٹے چپٹے گال ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہے، گھنگھرالے والے کرلی ہے جیسے افریقن لوگوں کے ہوتے ہیں، دکھنے میں انتہائی کالے ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں میں گود میں بیٹھتا تھا، ایک طرف جو ہے حسن بیٹھتے تھے اور ایک طرف میں بیٹھتا. ایکوالٹی دیکھی، ہیومن ایکوالٹی. حسن نبی کی خاندان ہے، نبی کا نواسا ہے، اور ادھر اسامہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو کھیلتے کھیلتے سینے سے لگا لیتے تھے اور سینے سے لگا کر یہ دعا کرتے تھے اور فرمایا اللہ میں ان دو سے محبت کرتا ہوں، ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، ان پر رحم. دعا دے رہے تھے. ایک تو خود کا نواسا ہے تو خیر یہ تو نسل میں آ گیا، لیکن ایک دیکھیے نا وہ کہاں ہے، آپ دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. تو یہ دعا ہوتی، سب کو دیجیے، بچوں کو دیجیے، اپنے دیجیے، دوسرے پل پل دعائیں دیجیے. اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں اس کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو پل پل دعا دیجیے، بس اٹھتے بیٹھتے ان کے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ حقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے، ایک دعا ہے، اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. میں تیری طرف رجوع کیا ہوں اور میں فرمانبردار ہوں، مجھے نیک کر دے. شکر ادا کرتا ہوں اپنی نعمتوں کا، اپنے والدین کو جو نعمتیں دی اللہ تو نے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو نیک بنا، اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں
پل پل دعائیں کرے اپنے بچوں کے لیے. تھرڈ رول. فورتھ رول، گولڈن رول اولاد کی تربیت کا وہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے عملی کردار پیش. یہ دعائیں بھی جب بھی کام اثر انداز کی. عملی کردار، عملی کردار مطلب باپ جو کہتا ہے وہ، ماں جو کہتی ہے دین کا، سچ بولو کا درس دیتے ہیں تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو کہتے تو، کسی چیز کو حرام کہتے تو عمل کر کے بولو، کسی چیز کو حلال کہتے تو عمل کر. یہ بہت اہم چیز. تو ہم اگر آپ ہمارے بچے یہ مدرسے میں جا رہے ہیں، وہ اسکول میں جا رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے، اور گھر کا ماحول کیا ہے؟ وہی جھوٹ، وہی بہائی، وہی جو ہے لپا ڈپی، اور وہی کینہ اور بغض کا ماحول ماں باپ کے اندر اور رشتہ داروں سے، تو پھر یہ بچے کیسے ہوں گے؟ پریکٹیکل ماحول دیجیے، پریکٹیکل ماحول دیجیے بچوں کو. جو آپ ان سے چاہتے ہیں نا، خود عمل کر کے بتائیے. آج ہم لوگ بچوں سے چاہتے ہیں کہ بچے یہ بنے، بچے وہ بنے، میرا بچہ عمر جیسا بن جائے، ابن خطاب رضی اللہ عنہ. تو تم بھی تو بنو عمر جیسے. پہلے خالی بچے سے امید ہے میرا بچہ صلاح الدین ایوبی بن جائے جیسا بیت المقدس نے آزاد کیا تھا. میرے بھائی تم صلاح الدین ایوبی، تمہارے بچے اچارے خود تو کوئی صفت اور خصلت لاؤ اپنے اندر. میرے کو تو مارکیٹنگ میں تو جھوٹ کے بغیر جمتا ہی نہیں، لیکن بیٹے تم سچے بننے والے ہو. ارے بچہ کیسے سچا بنے گا جب تم بول رہے ہو کہ تمہارے زمانے میں مشکل ہو رہا ہے اسلام پہ عمل کرنا، تو اس کا زمانہ جب آئے گا وہ تو اور سخت ہوگا فتنوں کے اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے. یہ بات تو گواہ ہے نا. پچھلی صدی میں جو برائیاں اور بہائیاں تھی، یہ صدی کی اس سے بڑھ گئی. اگلی صدی تو نہیں کہوں گا، اگلے اور 15 سال کو، اب 10 سال میں صدی کی اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، ہر 10 سال میں بہائی برائیاں بڑھیں گی. تو اس کا مطلب آپ یہ ایجاد دے رہے ہیں کہ وہ تو اور بگڑا ہوا نکلیں گا. نہیں نا. تو عمل کر کے بتائیے، اس لیے کہ بغیر آپ کے عمل کے یہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ ان کے لیے عملی نمونہ. حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو اور نماز کو نہ ہے تو سزا دو اور ان کے بستر الگ کرو. 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جائیے. 10 ایئرس تک نہ جائے تو پھر کیا تھوڑا مار سکتے آپ، یہ پہلو ہے، لیکن یہ بھی تربیت کا پہلو ہے. مار والا یاد رکھیے، بچے برا نہ مانے. آسلم نے تو آسلم بہت نریف اور رحیم تھے، لیکن بچوں کے معاملے میں تربیت کا جب معاملہ ہے تو تھوڑا بہت ہی سختیاں ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کہا 7 سال کے نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، اور کیا کرو، 10 سال کے ہو جاؤ تو بستر الگ، ماں باپ سے بھی الگ، اور آپس میں بھی بچے الگ سوئیں گے. اب سمجھیے آپ، ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی الگ. ایک چادر میں نہیں سوئیں گے بچے آپ کے، اب 2 الگ الگ چادریں ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ہم غریب ایک ہی روم میں رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چادریں دونوں کی الگ ہوں گی، ایک چادر میں نہیں، اس لیے کہ برائی بہائی پھیل سکے. 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 ایئرس کے ہو جائے تو الگ کر دو، اور 10 ایئرس میں والدین سے بھی الگ سوئیں گے وہ، اور 10 ایئرس کے بعد آپس میں بھی الگ سوئیں گے. ہو رہا یہ نظم ہمارے پاس. یہ تربیت کی مرحلے جو سختی کے، وہ تو ارے اتنا چھوٹا میرا بچہ بھی تو 12 سال کا 6، میرے بغیر تو سو ہی نہیں سکتا، میرا پلو لے کے سوتا اپنے ساتھ. وہ اب وہ پلو لے کے سوئیں گا تو آپ کا شوہر کیسے سوئیں گا آپ کے ساتھ؟ جہاں سختیاں ہو نا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں سختیاں کر لی ہم نے. سمجھ رہے ہیں؟ 7 سال کا ہوگا تو بیٹے اب الٹیمیٹم آپ کا شروع ہو گیا، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو الگ سونا ہے، اب آپس میں بھی الگ سونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سکھانا ہے وہاں جہاں سختیاں ہیں وہاں نرمیاں ہیں ہمارے پاس، اور جہاں اسلام میں نرمیاں وہاں اتنی سختیاں کسی کو انتہا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا یاد رکھ. تو یہ پریکٹیکلی سکھا جا رہا ہے. لے جاؤ مطلب خود بھی جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ نماز کو، بستر الگ کرو. اسی طرح پریکٹیکلی کچھ چیزوں سے روکنا بھی آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے آپ کے ساتھ، انہوں نے راستے سے کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال کے چاٹنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈالی آپ کی اور نکالنے لگے. اب بچے کیسے ہوتے ہیں نا، دانت نہیں کھولتے، وہ کرنے لگے، آپ سے اندر ہاتھ ڈالنے لگے نکالنے کے لیے. صحابہ نے کہا اللہ کیا کھجور تو ہے، کیا ہوا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ہم آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، چونکہ وہ گرا ہوا کھجور ہے، صدقے کا ہو سکتا ہے، اور یہ میری نسل آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، مطلب حرام ہے، لہٰذا نکال. اور آپ نے نکال کر پھینکا ہی اس کو. کی نہ سختی جہاں ضرورت تھی کی نہ، حلال حرام کا مسئلہ تھا نا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو عطیہ تحفے دی جا سکتے. سختی معاملہ حرام حلال کا ہے نا، نکالا نا، یعنی کا چھوٹا جان دو، کھا لو بیٹے یہ بار، اگلی بار نہیں. غلط تو غلط. تو سختیاں بھی تھی تو تعلیم کے لیے تربیت، نرمیاں بھی تھی تو تعلیم اور تربیت کے لیے. ہر پہلو آپ کی زندگی کا اسی لیے یاد رکھیے، لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیے. اسی طرح اتنا پیار بھی نہ کرے جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں جب سے کہ آپ بگاڑ دے بچے. ٹھیک ہے، جو پیار ہے یہ بھی لمٹ میں ہے، اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ تو بہت لمٹ. وہ پیار جو ان کی ترقی میں فائدے مند ہو، یہ اصل پیار ہے.
وہ پیار جس سے بچہ بگڑ جا رہا ہو، یہ پیار نہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے، آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو کسی نے ایک بار مثال میں کہا صبر کا پھل تو میٹھا ہی رہتا ہے لیکن زیادہ صبر کر تو سڑ جاتا، بولے مطلب ایکسس کوئی چیز میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کوئی آدمی آپ کے گھر پہ قابض ہوگا، آپ بولے صبر کر رہا ہوں میں، یہاں نہیں چلیں گا، جلدی نکالو نہیں تو مشکل پیدا کریں گا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ مثال کے ذریعے سے ایکسس نہیں ہونا، کوئی بھی چیز اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے، یا جس کو بولیں گے زائد نہیں ہونا۔ تو محبت کا پہلو تو بالکل 90% 95% ہمارا حاوی ہے، لیکن وہ بھی ایسے لمیٹیشنز کے ساتھ کہ محبت بچے کو بگاڑ نہ دے، بگاڑ نہ دے۔ اور سختی کا پہلو بھی ہمارا جو بھی ہے 5% 3%، یہ بھی وہی ہے، اتنی سختی جس سے بچہ تعلیم و تربیت پائے، نہ کہ جو ہے اور بگڑ جائے، ورنہ زیادہ سختی سے بچہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ کسی بچے کو بولیں گے تم کو ننگا کر دیتا میں اگر تم نے یہ کام کیا، تو اس کو آپ ننگا کر رہے، جبکہ اس کو سمجھ آ گئی، جب وہ ننگا ہوگا تو باپ کی کبھی زندگی میں عزت نہیں۔ بہت سے لوگ ایسی بھی سزا سے بچوں کو ننگا کر دیتے، اچھی بات، اگر اس کو سمجھ ہے، وہ اپنی شرمگاہ چھپانا چاہتا ہے تو ننگا کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اور اس سے آپ کی عزت اس کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے، چاہے آپ ماں باپ ہو چاہے، ٹھیک ہے؟ تو لاڑ پیار بھی وہ سب لمٹ سے آتا ہے۔ اسلام میں افراط و تفریط نہیں، زیادتی کمی نہیں، جتنا چاہیے اتنا۔ 100 واٹ کے بلب کو 100 واٹ کرن دو، 50 واٹ کے بلب کو 50 واٹ کرن دو، 5 واٹ کے بلب کو 5 واٹ کرن دو، جس کو جو چاہیے وہ دیتا ہے، سمجھے آپ؟ تو آپ کے بچے کی فطرت، طبیعت، مزاج کے اعتبار سے کتنا آپ کو دینا ہے اس کو محبت، اور کتنا دینا ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں اچھے سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں رہنما اصول جو بچوں کی تعلیم تربیت میں فائدہ مند ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ بچوں کو واعظ اور محبت کی اتنی نہ سڑنے والی نہیں، بلکہ لمٹ میں، سختی بھی ہو سکتی ہے لمٹ میں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، ہم نے جو دیکھا کہ محبت کے بعد جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے جس سے بچے جو ہے نیک نکلتے، اچھے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ہے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا۔ تیسرا پھر ہم نے دیکھا کہ پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کرنا۔ چوتھا ہم نے جو بات ابھی دیکھی وہ ہے عملی نمونہ دینا۔ اب 5واں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں عملی نمونہ کے بعد، وہ ہے واضح نصیحت، مطلب باپ پریکٹیکل بھی ہے، باپ محبت بھی کرتا ہے، باپ نے دین کی طرف ان کو بھی کیا، لیکن اب نصیحت ضروری ہے بچوں کو، اس لیے کہ بچے غلطی کرتے ہیں اور ان کو کنٹینیوسلی دے نیڈ ریمائنڈرز، نصیحتیں ان کو کنٹینیوسلی رکھتے ہیں۔ نصیحت دیں تو خلوص دل کے ساتھ جب آپ بچوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عملی نمونہ بنتے ہیں، تو اب نصیحت کا پارٹ بہت امپورٹنٹ، کنٹینیوسلی ان کو گائیڈ کی، بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو، بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو، بیٹے یہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو، بیٹے یہ مت کرو مت کرو۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ سمجھتے میرا بچہ خود کیوں نہیں سیکھا، مطلب بچے ہے وہ، ہم سمجھتے بچے نہیں روبوٹس ہے وہ، پری پروگرامڈ۔ جانور پری پروگرامڈ ہوتے، معلوم آپ؟ جانور جو ہوتے وہ پہلے سے ان کو اللہ رب العزت ساری سمجھ دیتا ہے، معلوم آپ؟ پری پروگرامڈ ہوتے ہر جانور۔ شیر ہے، شیر کا بچہ کتنے دن میں اپنے مان سے وہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، معلوم آپ کو؟ 2-4 مہینے تو پڑا ہوا رہتا ہو، آنکھ بند کر کے، 1 مہینہ بعد آنکھ کھولتا ہے، ایک پھر دوسری آنکھ کھولتا، پھر اس کی ماں یہ گھر سے وہ گھر، وہ گھر سے وہ گھر لے جاتی ہے، 2-3-4 مہینے میں لڑکھڑاتے ہوئے بھی اپنے وہ مان جو ہوتی ہے نا بل جس میں وہ رہتے ہیں آرام سے، اس سے نکلتا ہو باہر، ہے نا، اپنی ماں کے ساتھ گھوم۔ اور ہرن کا بچہ کتنی دن میں بھاگنا سیکھ لیتا آپ کو بتائیں؟ ہرن کا بچہ پیدا ہوتا 15 منٹ میں کھڑا ہونا سیکھتا، آدھے گھنٹے میں تو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے فل لینتھ بھاگتا ہو۔ تو یہ شیر کے بچے کو کون بتاتا کہ بیٹے تم تو شیر کے بچے ہو، کون چڑھنے والا تم کو؟ 4 مہینے کے 4 سال پڑے رہو، تم کو کون چڑھے گا؟ اور ہرن کے بچے کو کون بتاتا کہ تم کو تو پیدا ہوتے ہی بھاگنا ہے، ورنہ تمہارے لیے تو شیر، چیتے، لگڑ بگے سب پیچھے پڑے ہوئے، پیدا ہوتے حملہ ہو جائے گا نا۔ سب سے نازک، سب سے آسان شکار جانوروں کے لیے کون ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوئے ہوئے نئے بچے۔ تو ان کو کون سکھاتا پیدا ہوتے ہی بھاگنا؟ جانور پری پروگرامڈ ہوتے ہیں، اللہ ان کو پہلے سے پروگرامنگ کر، تم کو اٹھ کے بھاگنا ہے، تم آرام سوتے رہو، تم کو مسئلہ نہیں، تم شیر کے بچے، ٹھیک ہے، پری پروگرامڈ ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہاتھی کو کبھی کسی نے تیرنا سکھایا کہ بھاؤ سوئمنگ پول میں کلاسز لگاؤ، تیرنا سیکھو، اس کے بعد جاؤ؟ ہاتھی پانی ملتے تیرنا شروع کر دیتا ہے نا۔ بہت سی بار ہوتا ہے ہمارے بچے گھر میں، وہ کبھی ہوتا ہے نا پنجرا لگاتے چوہا پکڑنے، اب چوہے کو پکڑتے بولتے اس کو دردناک موت دیں گے۔ کون سی موت؟ پانی میں ڈبا کے موت، لے جا کے نالے میں ڈالتے، وہ سب پیچھے پلٹتا اور تیرنا شروع کر دیتا۔ ارے اس کو تو سوئمنگ آتی پہلے سے، بچہ سوچتا ہم نے سوچ رہے ڈوب کے مر جائے گا، یہ چوہا تیرنا جانتا ہے، فرسٹ کلاس تیرتا ہوں، نکل جاتا ہوں، آم کو جھٹکا دیا باہر نکل کے نیچے آ گیا، بولتے رہے یار اگلی بار اس کو چلا کے مر، خطرناک ہے تو بھاگ جا رہا ہے۔ پری پروگرام ہوتے، انسان پری پروگرام پیدا نہیں ہوتا، ان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی، لیکن ان کو چیزیں آتی نہیں، ان کو سکھانا پڑتا۔ تو کنٹینیوس آپ گائیڈ لائن۔ اور والدین ایک سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں بچوں کو گائیڈ لائن دینے میں، کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کیا نہیں کرنا، بچوں کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کیا کرنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ بولیں گے ارے نہیں ایسا کیسا غلطی ہے، نہیں کرنے والی بھی چیز تو امپورٹنٹ ہے نا۔
میرے بھائی لیکن کیا کرنا نہیں سکھانے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، چاک سے دیوار پہ مت لکھو، چاک دیوار خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے امی چاک سے، پین سے دیوار پہ مت لکھو، دیوار خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے امی پین، ٹھیک ہے، یہ چیز مت کرو وہ ایسا ہو جاتا، وہاں مت بیٹھو یہ ہو جاتا، وہ مت کھاؤ وہ فلاں ہو جاتا، یہاں مت جاؤ یہ ایسا ہو جاتا، وہ آنٹی کے پاس مت جاؤ وہ فلاں ہو جاتا، یہ مت کرو وہ ایسا ہو جاتا، تو بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، دنیا میں کیوں لایا آپ نے، ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے، ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو نہیں پتا ہے۔ دیکھیے آپ خود دیکھیے آپ بچوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں، یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، یہ مت بیٹھو، یہاں مت پیو، یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ بولتے ہیں نا، تو یہ سب سے نقصان دہ چیز ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، چاک سے وہاں مت لکھو، یہاں بورڈ پہ، پین سے وہاں چھرے مت مارو، یہ کاغذ پہ آپ کے لیے اسپیشل یہاں چھرے مارتے بیٹھو، وہاں مت کھیلو یہاں کھیلو، یہ چیز سے مت کھیلو یہ چیز سے کھیلو، ایسا مت چلاؤ ایسا چلاؤ، یہ مت کھاؤ ایسا کھاؤ، یہ کھاؤ۔ آپ دیکھیے ٹھنڈا مت کھاؤ بیٹا، اس لیے کہ آپ کو بخار ہے نا، زکام آ جاتا، آپ ابھی جو ہے کچھ ویفرز وغیرہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، یہاں مت کھیلو یہاں کھیلو۔ دیکھو آپ یہاں کھیل رہے نا، یہ دو بیڈ روم ہے، اچھی بات نہیں ہے، آپ اوپر چھت پہ جا کے کھیلیے، یا بازو گراؤنڈ ہے وہاں کھیلیے، یا صبح ہم اٹھیں گے تو مردانے میں تھوڑی چیزیں ہٹا دیں گے، آپ وہاں کھیلیں، ان کو آپشن ہو، نیکسٹ آپشن ہونا، ٹھیک ہے، سمجھ وہ ضد کر رہا آپ سے کہ یہاں جانا ہے، تو بولی ابھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ بعد میں جائیں گے، آپشن دینا، نہیں بالکل نہیں، ہاں نہیں جائیں گے ابھی بعد میں، ان کو بتانا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ صرف وہ بولتے جو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے نہیں بولتے ہم۔ دیکھ لیے آپ سب سوچیے آج تک یہی معاملہ، نصیحت کیجیے خوب نصیحت کیجیے، پل پل نصیحت کیجیے، اس کے نتیجے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں۔ اور نصیحت کے بارے میں کیا کہوں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنی پیاری نصیحت کی، اس کے رب کو نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب میں اس شخص کے نام سے ایک سورہ بھی نازل کر دیا، اور اس کی پوری نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو دی اس کی کاپی کر دی، سورہ لقمان۔ آپ پڑھتے جائیے، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کو لقمان نصیحت اپنے بیٹے کو اتنی پسند آئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے، کسی نبی کے لیے، لیکن لقمان کی نصیحتوں کو جو بیٹے کی باقی رکھ دیا، تاکہ یہ نصیحتیں میں اور آپ بھی اپنے کو دیں۔ تو لقمان کی نصیحتیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ بچوں کو انہوں نے کیا دی؟ ہم کو تو پتا بھی نہیں لقمان بہت حکیم تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے، ہاں وہ حکیم تھے، دوائیں بناتے ہوں گے، دوائیں دیتے ہوں گے لوگوں کو، حکیم وہ اس میں اعتبار سے تھے، حکمت ان کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اپنی کلام میں اس کو، تو ہر حرف موتی، ہر لفظ موتی ہے لقمان علیہ السلام کا، اس لیے تو اللہ نے کلام میں کر دیا۔ کیا ہے وہ نصیحت، بس ہم کو بھی دینا ہے بچوں کو۔ اگر یہ آپ نے نہیں دی، اس کا مطلب آپ نے بیسک حقیقت ادا نہیں کیا اپنے بچوں کو۔ اب تو جو قرآن نے دیا کہ ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو لقمان کی شکل میں، ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، اور ایک ماں باپ کی نصیحت اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ اور صحابیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی شکل میں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ آئیے وہ نصیحت اتنی رکھتا ہوں، باقی تو بہت ہے، آپ سمجھ، قرآن نے ایک نصیحت دی۔ آئیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے، شاید تفصیلات چونکہ نہیں ملتی، ہم نہیں بتا سکتے کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک، بیٹے کو نصیحت کرے، پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ کہاں سے شروع کریں گے آپ نصیحت؟ عقیدہ توحید سے کریں گے۔ لقمان علیہ السلام نے کی نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تم لوگ بس توحید اور شرک کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، تو یہاں لقمان بھی وہی شروع کر رہے ہیں، توحید۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک سب سے، تو عقیدے سے شروعات کر۔ تو کیا بول رہے ہیں، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک عظیم ظلم ہے، پیارے بیٹے۔ آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، پیارے بیٹے تیرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تیرے اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، تیرے رب پر چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا علیم اور خبیر ہے جو زمین و آسمان میں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو نکال کے وہ سامنے لا سکتا ہے، اور بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ بندے کے سامنے اس عمل کو پیش کر دیں گے۔ میرے بیٹے کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، تم کہیں بھی کوئی غلط کام کرو، اللہ لانے والا قیامت دن تم کوئی بھی چھوٹا چھوٹا صحیح کام کرو، اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گا۔ میرے بچے اس بات کو یاد رکھنا۔ تیسری نصیحت کرتے اور آگے فرماتے ہیں، پیارے بیٹے نماز کو قائم کر، اے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ چوتھا بات کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا میرے بچے، برائی سے روکنا۔ پانچویں بات کہتے ہیں، اگر حق کی دعوت دیتے ہوئے تجھے کوئی دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے بچے، تو اس تکلیف کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا، اور یہ عزم الامور بہت بڑے کاموں میں سے ہے، صبر حق کی بات۔ پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں، چھٹی بات، اے پیارے بیٹے لوگوں پر جو ہے بے رخی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا۔ وہ کیا ہے میرے سامنے بے رخی، اس کو چہرہ پھیر لے، میرے بیٹے بے رخی کرنا۔ بچوں میں آ جاتی نا، باپ
داداؤں کی مال و دولت، عزت، شوکت، عظمت دیکھ کر کہ ہم تو یہ خاندان سے اکڑ آ جاتی. تو لقمان علیہ السلام بولے بیٹے میں لقمان ہوں، لوگ مجھے دانا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکڑ رکھنا، لوگوں سے منہ پھیرنا. میرے بچے لوگوں سے منہ رخ نہ پھیرنا. ساتھ فرماتے اور نہ ہی اللہ کی زمین پر کبھی میرے بیٹے اکڑ کر. بچوں میں تکبر آ جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا دیکھ دیکھ بیٹے اکڑ کر مت چلنا کبھی اللہ کی زمین پر. 8واں فرماتے ہیں اپنی چال میں بیٹا میانہ روی رکھنا، بہت تیز بھی نہیں بہت ہلو بھی نہیں، ہر کام میں خرچ زیادہ بھی نہیں اور خرچ کم بھی نہیں. عبادتوں میں اتنا زیادہ کی بعد میں چھوڑ ہی دے، ایسا نہیں. میانہ روی رکھنا میرے بیٹے، مڈل موسٹ پاتھ کو اختیار کرنا بیٹے، ایک وسط زندگی گزارنا میرے بیٹے. اور پھر کہتے ہیں رکھتے ہوئے اپنی آواز کو میرے بچے پست رکھنا، کبھی چیخنا چلانا مت. اور آگے کہتے ہیں نبی بات بیٹے چیخنا چلانا مت، اس لیے کہ گدھوں جیسا انسان کو ہونا زیب نہیں تھا، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہے نا. بچہ آپ کو چلا رہا ہے تو آپ بول رہے دوں گا تیرے منہ پہ پھوڑوں گا تیرا منہ. ماں جواب دیتی، باپ رہا تو بولتا دوں گا بیٹا آپ چلا تو سے. اس کے بدلے میں اگر کوئی بولے گدھا جو ہے نا وہ چلا رہا تھا سڑک پہ، بہت تیز آواز آتی ہے، اریٹیشن ہو، تو اگلی بار ویسا چلا ممی کر دیتا ہوں. تو اس کو یاد آتا ابا کیا بول رہے تھے، گدھا چلاتا. اس کو گدھا نہیں بولے ابا نے کبھی، ابا کیا بول رہے ہیں ایک گدھا چلاتا. چونکہ آج کل بچے بہت ہوشیار، آپ بولیں گے بیٹے تم گدھے چلا رہے تو بولتا گدھے کا باپ کون رہتا. مسئلہ یہ بھی آج کل ضرورت ہی نہیں، ان کو ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ کرنا ہی نہیں. ہم آپ کو کیا کرنا ہے بیٹے ایک گدھا چلا رہا تھا راستے میں، بہت تیز آواز تھی اور سب لوگ دور ہو جا رہے تھے گدھے کی آواز. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا بچہ نہیں سمجھے گا؟ بچے پیریبلز سیملیز کو جو مثالیں دی جاتی نا ایسا کیچ کرتے ہیں صرف. ارے سہمات گدھا چلاتا ہے، لوگ اریٹیٹ تھے، میں بھی چلا رہا ہوں. ہم تو کہا میرے بیٹے چلا رہا مت، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہو. کتنی پیاری پیاری 9 نصیحت ہے، اور اس 9 نصیحتوں میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 4 بار کہا ہے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، 4 بار کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. آپ بولیں گے اتنا بولوں گا تو میرا بیٹا لاڑ میں سڑ جائے گا. نہیں، آپ تربیت نہیں دے رہے اس کو. 4 بار کہا رہے بیٹے ادھر آؤ، آؤ بچے ادھر آؤ، بہت اچھے آپ، چلو ادھر آؤ. یہ بول کے بلائیں گے آپ. کون ہے وہ جو گندگی کر کے رکھا ہو؟ گندا بچہ کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ کہاں ہے وہ میرا اچھا بچہ جس نے یہاں گندگی کر کے چلے گیا؟ دونوں میں فرق ہے جملہ. ایک میں آپ اس کو برا بول رہے، دوسرے میں اس کو آپ اچھا بول رہے لیکن اس سے غلط کام ہو گیا. یار میرا بیٹا بہت اچھا لیکن آج غلطی کر دیا، کہاں ہے وہ؟ اب اس کو بولے کہاں ہے وہ غلطی کرنے والا ہمیشہ کرتے رہتا، ادھر آؤ. اس کے بدلے آپ بول رہے بچہ بہت اچھا ہے میرا آج غلطی ہوگی، کہاں ہے وہ تیرا غلطی کرے کہاں چھپا ہوا ہے؟ آپ اس کو سکھانا یاد رکھیے. نصیحت نصیحت، ویسے نصیحتیں بہت ہیں، میرے پاس وقت نہیں نصیحتیں لینے کا، لیکن ایک نصیحت جو قرآن سے تھی میں نے رکھ دی. اتنی نصیحتیں کیجیے، اتنی نصیحتیں کیجیے ان کو کہ وہ نصیحتوں سے وہ غلطیوں کی طرف کم جائے، اور اس کے بعد بھی وہ غلطی کریں گے، اس لیے کہ کلو بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا، ہم سب غلطیاں تھے. تو جب میں کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں معافی دے دے اللہ، تو بچے بھی دعا، جب بچے بھی غلطی کرتے تو ہم بھی معاف کریں اور سکھائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، کوئی بھی غلطی ہوئی انکل ہی کانچ توڑے نا کوئی بات نہیں، انکل کو بول رہے بیٹے آپ کو جو ہے نا اجر دیں گا انکل کو، آپ نے اچھا کام کیا. یہ نہیں ہوگا، آپ بولیں گے بیٹے وہ کانچ آپ نے توڑے بہت غلط کیا، انکل سے معافی. بہت لوگ الٹی تعلیم دیتے ہیں نا، نہیں انکل کو اجر ملے گا نا بیٹے آپ تکلیف دے رہے ہیں ان کو. اسلام میں تو ہر چیز کا اجر ہے نا، تو آپ تکلیف ہے وہ اجر سکھائیں گے ان کو، تربیت دیں گے، ضرورت پڑنے پر ضرب ماریں گے بھی ان کو کہ یہ غلطی ہوئی 3rd ٹائم تھی اب ٹھیک. تو ان کو نصیحت بھی کرے، مارے بھی، اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس باپ پر جس کے ڈر سے بچے نماز کو، سمجھے آپ، استعمال نہیں لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں ابا وہ کریں گے، سمجھے آپ، یہ ڈر بھی. اب اس کے یہ 5 جو میں نے رکھے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ 5 مختصر فائدے شارٹ میں رکھ دیتا ہوں. پہلا فائدہ، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ان رہنما اصول اور گولڈن رول، تو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا. فائدے سے انسان کو بہت لالچ آتی ہے، ارے یہ انویسٹمنٹ پہ یہ فائدہ ہو تو آدمی بولتا کرو کرو جلدی، اس لیے کہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اولاد، مال کے انویسٹمنٹ کا سمجھ میں آتا ہے، اولاد کا فائدہ بھی دیکھ. خاندان اور والدین کی نیک نامی میں اضافہ، خاندان اور والدین کے نام میں اضافہ ہوتا ہے. نیک نامی، ماشاءاللہ کیا بچے، اچھی تربیت، گولڈن رولز کو فالو کر کے جو ہوتی ہے، گولڈن پرنسپلز کو لوگ نام لیتے ہیں، بہت اچھی بچے. ہم یہ نام لینے کے لیے نہیں کر رہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن یہ تربیت کرنے سے آٹومیٹیکلی نام ہوتا ہے کر رہے نہیں ہم اس کے لیے. یاد رکھیں تو بولیں گے فائز میں نے کیا سکھایا اصول، نام بڑھانے کے لیے نہیں، یہ نیچرل. کوئی آدمی اگر ایماندار ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا ایماندار ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایماندار اس لیے کیا کہ لوگ نام لینا؟ اگر اس نے اس لیے کیا تو پھر تو اس کو اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ ایماندار ہونے سے اس کا نام ہوتا ہے تو نیچرل. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کوئی تم میں سے مجھے جواب دے کہ کون سا ایسا ایک جھاڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے؟ صحابہ چپ، پن ڈراپ سائلنس، کس کو بھی جواب نہیں ملا. پھر آپ نے کہا نہیں پتا، تو کہا واللہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہم کو. تو کہا کھجور کا جھاڑ. جیسا کھجور کا جھاڑ ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے، مسلمان بھی ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے. کھجور کے جھاڑ کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے، نہ کھجور ویسٹ جاتی ہے، نہ سوکھی کھجور ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کی گٹلیاں ویسٹ جاتی ہے، نہ اس کے
टहनियां वेस्ट जाती है ना, उसका कलम वेस्ट जाता है, समझिए आप, कुछ भी वेस्ट नहीं, ठीक है। तो जब मजलिस में से उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर निकले, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को, तो अब्दुल्ला ने कहा, ए वालिद, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल किया तो मेरे जहन में जवाब आ गया था, उसका जवाब खजूर का झाड़। तो कहा, बेटे वहां क्यों नहीं तुमने जवाब दिया? अगर तुम वहां जवाब देते तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, समझ रहे आप? अगर अब्दुल्ला जवाब देते तो बाप को खुशी होती बेटे ने जवाब दिया, और जाहिर सी बात है खुशी के साथ क्या होता, बच्चे की तारीफ होती तो बाप को खुशी होती। तो अगर बच्चे की कोई तारीफ करे तो बाप का खुश होना फितरी है, इसमें कोई अननेचुरल, और ये क्या तारीफ करे तुम खुश हो रहे, ये तो गलत है, नहीं, ये नेचुरल। इसलिए क्या उमर ने क्या कहा, बेटे अगर तुम जवाब देते तो मुझे बहुत खुशी होती। और जाहिर सी बात है जब जवाब देते तो तारीफ, जब एक ने भी जवाब नहीं दिया और एक बच्चा जवाब देगा तो तारीफ भी होंगी, नेचुरल। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा बेटे तुमने नहीं किए जवाब दिए, इसलिए तुम जवाब दे तुम्हारी तारीफ होती, इस्लाम में दौरान में तारीफ ऐसी लेना, नहीं कहा, खुशी होती थी, ठीक है। तो आपका नाम होता, आपके खानदान का नाम होता है, याद रखिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो इस चीज के ताल्लुक से देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी दुआ करते हैं तो ये चीज फरमाते हैं, वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से, अल्लाह मेरी नस्लों में से भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी कमिंग जनरेशन की दुआ करते थे, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से। जैसे मिसाल, वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से भी इमाम निकाल, लीडर्स निकाल, दुनिया को चलाने वाले निकाल, अंबियों का सिलसिला जारी रख। आप चाहते हैं नस्ल दर से। और क्या फरमाया एक जगह आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरे तस्करे को आने वाली नस्लों में बाकी रख, मेरी नेक नामी को आने वाले नस्लों में बाकी रख। समझ रहे हैं बात को? तो नेक नामी होती है आपकी, अच्छा नाम जाता है अगर आपके बच्चों की आप तरबियत अच्छी करेंगे तो। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल का सबसे बड़ा शर्फ क्या है मालूम आपको? कि आपकी नस्ल में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो अब ये नस्ल तो क़यामत तक जानी जाएंगी। देखिए कोई भी उसमें कोई अच्छा काम करे तो नाम होता है ना। और एक शायर ने कितनी खूब बात की, और वो शेर का जुमला ये है, और कितने बाप बेटे की वजह से ऊंचे हुए, जिस तरह से अदनान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ऊंचा हुआ। कितने ऐसे बाप होते हैं में जिनको लोग बेटे के नाम से, तो शायर क्या कह रहा है, कितने ऐसे बाप हुए दुनिया में जो बेटे के नाम से ऊंचे हुए, जैसे अदनान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दे आला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, उनका नाम है अदनान। लेकिन अदनान को कौन पहचानता था? अब अदनान की नस्ल को लोग क्यों पहचानते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें। तो कितने ऐसे बाप हुए हैं, शायर लिख रहा है, जो अपने बेटों की वजह से मशहूर हुए, जैसे अदनान मोहम्मद की वजह से मशहूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो देखिए बेटे की वजह से नस्लें मशहूर हो गई, नेचुरल है ना, ठीक है। तो लिहाजा तरबियत का नतीजा ये कि आपका नाम नेक नामी होगा, और हो सकता है आपको लोग ना पहचाने, आपके बेटे की वजह से आपके लोगों को लोग पहचाने, जैसे कि बहुत सारी बार होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इनकी खानदान को पहचाना जा रहा है। और सहाबा कितना, और आज भी हम कितना शर्फ महसूस करते हैं ना, मैं वो खानदान से हूँ, हम तो हज़रत उमर के खानदान से, शर्फ महसूस करते हैं ना। तो उमर ने जो कारनामा अंजाम दिया रजी अल्लाह अन्हु, उसके वजह से हर आदमी जोड़ना चाहता है, नेक नामी है ना उमर की, इब्न खत्ताब रजी अल्लाह। ये मैं कहना चाहूँ, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होता है? आपके लिए अजीम सदक़ा जारिया है, नेक औलाद सदक़ा जारिया है। हम सब जानते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, इंसान मर जाता है, 3 अमल के सिवाय सारे अमल बंद हो जाते हैं, उसमें एक क्या है? नेक औलाद, वलदुन सालिह यदू लहू, नेक औलाद जो दुआ करती है, नेक औलाद सदक़ा जारिया है। तो हम दुनिया में ही अपना सदक़ा जारिया तैयार करके चले जाइए अच्छी औलाद की शक्ल में, पता नहीं हम बाद में क्या होता नहीं होता। ये तो है ना हमारे पास सदक़ा जारिया औलाद। और अगर आपकी गलत तरबियत के नतीजे से औलाद बिगड़ी है तो याद रखिए औलाद अज़ाब जारिया भी आपके। तो औलाद का होना असल नहीं, औलाद की तरबियत असल है, जिसके बारे में हम बहुत 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 कोता नजर आ रहे हैं। बहुत इसके मामले मजबूत होने की जरूरत है, और बहुत सिस्टमैटिकली प्लान्ड वे में हमको अपनी लाइफ गुजारने की, ठीक है। तो लिहाजा सदक़ा जारिया। तीसरा फायदा, जन्नत में दाखिल होने का जरिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रिवायत इस तरह से आती है कि कुछ औलादें जो जन्नत में जाने वाली होंगी अपने वालिदैन के लिए अड़ जाएंगी। एक रिवायत में कि छोटे बच्चे जो बलागत से पहले, बालिग होने से पहले मर जाते हैं, जब उनके वालिदैन आएंगे तो वो जहन्नुम में जाने लगेंगे, तो ये बच्चे अड़ जाएंगे और कहेंगे नहीं हमारे वालिद को नहीं ले जा सकते, आप अपने वालिदा को नहीं ले। लेकिन ये मुशरिक और काफिर नहीं होंगे, बात को याद रखिए, ठीक है। मुशरिक और काफिर के लिए इसी का वसीला नहीं चलता, ये मुशरिक काफिर ने दीगर गुनाह करके आएंगे तो ये बच्चे अड़ जाएंगे। एक रिवायत में आता है कि बच्चे जन्नत के दरवाजों पे खड़े होंगे जो बच्चों ने मर गए, और अपने वालिदैन का इंतजार करेंगे। जब फरिश्ते उनसे कहेंगे तुम तो अंदर जाओ, कहेंगे हमारे वालिदैन को लिए बगैर नहीं जाते, जिसकी वजह से उनके वालिदैन मुशरिक और काफिर नहीं होंगे, अल्लाह उनके वालिदैन को इनकी वजह से अंदर देंगे, बच्चे वसीला बने। तो जन्नत में जाने का जरिया, और फिर यही बच्चे जहन्नुम में जाने का जरिया बन सकते हैं जब वो ये कहे जहन्नुम में चले जा हमारे तरबियत ना करने की वजह से, कुफ्र और शिर्क की वजह से, अल्लाह ये मेरा बाप था, इसके इस अमल की वजह से मैंने भी ये कुफ्र और शिर्क किया जिंदगी, मुझे तो डाल इसको डबल अजाब दे,
ایسے باتیں ملتی ہے قرآن میں جن لوگوں کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہوں گے، کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ، یہ چیٹ کیا انہوں نے۔ اسی لیے دین کے معاملے میں بہت آنکھ بند کر کے پیچھے مت چلے، کسی کی تحقیق کیجیے، تحقیق، ٹھیک ہے۔ جنت میں جانے کا ذریعہ، چوتھا فائدہ، جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی اولاد۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص جنت میں کہیں گے اللہ میرے درجات بلند ہو گئے، وہ کہیں گے اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے، یہ مقامات مجھے کیسے ملے، میں تو عمل بند کر چکا ہوں، نام عمل میرا کلوز ہے۔ تو اللہ کہیں گے یہ تیرا ایک بیٹا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے تیرا درجات بلند کر دیا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک شخص کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد نیکیاں کر رہی دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کے درجات ہائے۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ، چوتھا فائدہ، جنت میں درجات بلند کرنے کا۔ اتنی بڑی بات ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے نا مرنے کے بعد بھی سپلائی چالو رہے نیکیوں کا، میرے جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا، کرائے کے گھر سے، پلاٹ سے، زمین سے۔ تو آخرت کا بھی پلاٹنگ ولاٹنگ کر کے جانا چاہیے نا، ایسے تیاری کر کے۔ یہ تیاری ہے اولاد، ٹھیک۔ پانچویں چیز، جنت میں آپ کے بچے جو جنتی وہ آپ کے ساتھ، تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اور وہاں کیسے رہیں گے بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اگر بچوں کا مقام والدین سے اونچا رہا تو اللہ والدین کو اونچے مقام پہ ڈال دے گا، چونکہ اس کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائے گا۔ بچہ ہے سمجھ لیجئے جنت کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، سمجھ لیجیے اس کے جو بھی درجات ہیں اسے 5th درجے میں، اور آپ 10th درجے میں، تو اس بچے کی نیکی کی وجہ سے اس کو تو نیچے نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ملا دے گا خاندان والوں کو۔ تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس چلے، تو یہ ہو گیا نا درجات بلندی کا بھی ذریعہ جنت میں۔ اور اگر ماں باپ اوپر اور بچہ نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تو نیچے نہیں کر سکتا نا، ظلم ہو جائے گا، بچے کو اٹھا کے اوپر لے چلیں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا لوگ کہتے ہیں، چونکہ اگر وہ جنت میں گئے آپ بھی گئے، اگر یہاں صحبت میں تھے تو وہاں بھی رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا درجہ بھی اپلفٹ۔ لیکن وہ دامن پکڑ کے پیچھے جانے والا سسٹم نہیں ہے، یہ وہ سسٹم ہے اعمال کرو، اعمال اور جاؤ پھر اللہ درجہ دے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا اور کہا والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے عملوں کے عوض گروی ہے۔ تو جنت میں ایمان والوں کو ان کے بیٹوں سے، ان کے اولاد سے ملا دیا جائے، ظلم نہیں ہوگا، مطلب جس کا درجہ اونچا ہے تو نیچے والے بھی اوپر جائیں گے، اوپر والوں کو نیچے لایا نہیں جائیں گا، اور جو ہے ایمان والوں کی ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ 5 فائدے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے۔ پہلا، باپ والدین کا نام ہوتا ہے، دوسرا یہ صدقہ جاریہ ہے، تیسرا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ، چوتھا جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ، اور پانچواں بچے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ویل پلانڈ، ویل آرگنائز، ویل آرڈرڈ جو ہے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی، کھانے بنانا ہے، تیاری کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت میری نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کا بگڑ جانا ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بہت سیریسلی، سنجیدہ ہو کے ان گولڈن رولز کو، جو میں نے 5 رکھے، اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں اور آتے ہیں، وقت نہیں تھا، ہم کبھی انشاءاللہ پھر اور دیکھیں گے گولڈن رولز اس کے بارے میں، لیکن یہ 5 اہم رہنما اصول تھے، اہم گولڈن رولز اور پرنسپلز تھے، جس کے تحت اگر بچوں کو کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ جس ان کی بہت اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بہت سارے لیکچرز دیے اولاد کی تربیت پہ، وہ کیسے اپ برنگنگ کی جائے اس کی تفصیلات ہے، لیکن اس طرح سے میں نے جو باتیں بتائی وہ اپ برنگنگ کی نہیں تھی، بلکہ وہ رولز تھے جو لاگو کر کے اپ برنگنگ جس کو کہتے ہیں تربیت کی جائے۔ لہٰذا آپ ان کو جو باتیں ہم نے سنی اس پہ ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم کامیاب والدین کہلائے، اس دنیا میں بھی ہمارا نام ہو اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین ناموں سے پکارا جائے، اور ہماری اولاد ہمارے فخر کا باعث اس دنیا میں بنے اور مرنے کے بعد بھی فخر کا باعث بنے، ورنہ اگر بگڑ جائے یہ اولاد دنیا میں بھی بدنامی کی وجہ بنے گی اور آخرت میں بھی درجات کی گھٹانے کی اور جہنم میں جانے کی اللہ رحم کرے کہ وجہ نہ بن جائے۔ لہٰذا اولاد کی اس نعمت کو نعمت جانتے ہوئے اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود ہدایت پر قائم رکھے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی الحمد للہ رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہیں، کیا اولاد بھی ایسی کوئی تربیت والدین کو کرتی ہے جس میں ان کو ہاتھ اٹھا کر بھی سمجھائے؟ کہاں تک درست ہے؟ بتائیے، ضرور بتائیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہی ہیں، لیکن اولاد بھی والدین کو نصیحت کر سکتی ہے کہ، اور اس انداز میں کہ ان کو ہاتھ اٹھا کر، مطلب ان کو مارنے کی شکل میں، یہ کہاں تک درست؟ دیکھیے، میں والدین کے حقوق پر یا والدین کا مقام، اس پہ میرے کئی لیکچر، تو میں نے اس میں بہت تفصیل میں یہ سارے مسائل ڈسکس کیا ہوں کہ بچے والدین کو کتنی نصیحت کر سکتے ہیں اور ان کی نصیحت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ عنوان والدین کی حقوق پر نہیں تھا، اولاد کے رائٹس پر مختصر جواب دے دوں۔ معاملہ سنگین ہے، لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں چونکہ میں عنوان اس پہ دے چکا ہوں۔ اور اس بیٹے کے تعلق سے یا اس بیٹی کے تعلق جو والدین پہ ہاتھ اٹھائے، میرا لیکچر بھی اس پہ نافرمان اولاد پارٹ 1، نافرمان اولاد پارٹ 2، اس پر آپ دیکھ لیں۔ اور میں نے یہ بات بالکل واضح کی کہ جو بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں انہوں نے اپنی دنیا برباد کر لی اور اپنی آخرت وہ برباد کر چکے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ اس بات کو بچے سن رہے تو وہ بھی جان لے اور والدین بھی سمجھ لے کہ آپ کے بچے اپنی آخرت ویسی برباد کر چکے۔ لیکن والدین سے یہ بات ضرور کہوں گا، آپ اس پر اور بددعا مت دیجیے، بس ہو گیا ان کا جو خراب ہونا۔ یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کی اچھائی ہوں گی کہ آپ کی اتنی بگڑی ہوئی اولاد ہونے کے بعد بھی آپ ان کو بددعا نہ دیں۔ حالانکہ ان سے آپ بددعا دے سکتے ہیں، لیکن آلریڈی وہی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکے ہیں۔ ایک برباد انسان کو اور کیوں برباد کرتے ہیں اپنی بددعا کے ساتھ؟ لہٰذا دیجیے، معاف کر سکتے ہیں کر دیجیے، لیکن اس بیٹے سے ضرور کہوں گا، اس بیٹی سے، وہ اپنی آخرت برباد کر چکی ہے یا کر چکا ہے جس نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ سب سے بڑا جرم اس نے کیا اپنے والدین کے ساتھ، جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا کہ اگر یہ دونوں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ولا ان کو جو ہے اف تک مت کہنا۔ اف سمجھتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا الفاظ ہے جو کسی کے خلاف ہونے کے لیے ادا ہوتا ہے۔ انگلش میں، اردو میں کہیں کیا کر دیا یار، غلط ہو گیا، یہ اتنا معنی ہے اس کا، یہ منع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے آگے کا عمل، دیکھنا، گھورنا، ہاتھ اٹھانا، مارنا، یہ تو وہ اپنی آخرت ویسے ہی برباد کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بچے والدین کو نصیحت کر سکتے ہیں، جس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام خود ہے۔ جہاں وہ ایک باپ ہے تو بیٹے کی تربیت کرے اسماعیل کی علیہ السلام، تو وہیں وہ ایک بیٹے ہے تو اپنے باپ کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ اے میرے والد، اے میرے والد، ہے نا، بار بار کہتے ہیں اے میرے والد، یا ابتی، یا ابتی، کتنی بار ہے نا قرآن کے اندر۔ تو اپنے والد کی کیسی اصلاح کرے؟ کافر والد ہے، کافر والد ہونے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے 6 مرتبہ، صرف ایک جگہ سورہ انعام میں 6 مرتبہ کہا اے میرے والد، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا، شرک مت کرنا، شرک یہ ہے، شرک وہ۔ تو ایک مشرک باپ کو بھی 6 بار ایک اے میرے پیارے والد کے الفاظ سے نوازتا ہے۔ مشرک باپ، بت پرست باپ، بت فروش باپ، بت بنا کے بیچتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی کی والدین ایسے تو نہیں جو ہاتھ اٹھائے۔ تو ایسے والد کو بھی اگر یہ نصیحت ہے تو دوسرے نیکوکار یا مسلم والدین کو نصیحت کر سکتا ہے بچہ، ڈانٹ کا ڈپٹ کے نہیں، ادب اور احترام کے ساتھ۔ مان لے تو سمجھے کہ خوش نصیبی کہ میرے والدین میری بات سنتے ہیں، نہ مانے تو کہ اللہ کی طرف کی بات ہے، آگے کروں، لیکن میرا عمل میرے والدین سے سمجھوں گا۔ تو لہٰذا ایسے بچوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی جنہوں نے اپنے والدین پہ اٹھایا۔ یاد رکھیے، اس سے سنگین جرم وہ کچھ نہیں کر سکتے کے خلاف۔ لہٰذا وہ اپنے رب سے اگر کر چکے تو سخت سے سخت توبہ کرے، اپنے والدین سے سخت سے سخت معافی مانگے، امید ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتائیں، جزاک اللہ۔ لیکن یہاں تو بچے چیخ کر بات کرتے ہیں، رہتے ہیں، ایسا ہی بولوں گا، ایسا ہی نہیں بلکہ ماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا گیا ہے، ان کو اللہ کا ڈر بتاؤ، تو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت لمبی داستان کا ایک حصہ ہے جو آپ مجھ سے بیان کر۔ میں ایک بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کے لیے میرے جوابات کچھ اعتبار سے غلط نظر آتے ہیں، یا کچھ جگہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں، عورتوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں نے جہاں والدین کے حق کی بات جب بھی کی، میں نے اولاد کے حق بھی کبھی نہیں، چونکہ اولاد کا حق پہلا حق ہے اور والدین کا حق دوسرا حق ہوتا ہے۔ یہ بات والدین کان کھول کر سن۔ کیوں؟ تو اولاد پیدا ہوتی تو چھوٹی ہوتی اور والدین تب بڑے ہوتے ہیں۔
اولاد بعد میں بڑی ہوتی جب والدین بوڑھے ہوتے، تو لہٰذا اولاد کا حق پہلے ہے، والدین کے بعد میں ہے، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کی اپ برنگنگ میں، تربیت میں پرابلم ہے جب یہ آپ کو ایسا جواب سمجھ رہا ہے۔ اور اگر آپ کی لاکھ اچھی تربیت، کیوں تو دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھار تو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، معلوم آپ، ہم اس غلطی کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں کسی پہ، اللہ ان پہ رحم کرے جن کا یہ سوال ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اس اسٹیپ تک آئی کیسے۔ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، وہ اسکول سے آتا ہے ایک دن ایک ربر لے، جب وہ ربر لے کر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں یا اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹی ربر کہاں سے لایا؟ وہ کہتا ہے کسی کا پڑھا ہوا میں نے لا لیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے کوئی بات۔ وہ اگلے کچھ مہینوں بعد کچھ اور ایک چیز لاتا ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بازو والے کے کمپوسٹ باکس میں سے لے لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش۔ تیسرے بار وہ 2-4 مہینے بعد کچھ لے کر آتا ہے کتاب، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ میں نے ان کے بیگ میں سے نکال لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش۔ اس کے بعد اسی طرح وہ بڑھتا ہے اور ایک دن پھر میرے گھر سے پیسے لے کے چل جاتا ہے، اس کی ماں کے زیورات بیچ کے آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس زیور کے واقعے کو بیان کر کے رونا زیادہ اہم ہے یا اس پہلے واقعے کو یاد کر کے رونا اہم ہے جب وہ پہلا ربر لے کر آیا تھا ہمارے پاس؟ فرسٹ ربر، پینسل، شارپنر، گھڑی، کسی کی رنگ یا کسی کا کمپوسٹ باکس کا کچھ کیا ہو سکتا، یا پڑوسی کا بال، بیٹ، وکٹ کا کوئی پارٹ، بازو والے کی گاڑی کا بلب نکال کے ڈالا، کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ آخری سٹیپ پہ جو اس نے کیا، زیورات بیچ کے آیا ماں کے، پلاٹ بیچ دیا ماں باپ کے نام کا، یہ وہ پہلی سٹیپ ربر والی۔ کہاں میں روں اور کہاں افسوس جاتا ہوں بتائیے آپ لوگ۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں کہاں رونا چاہیے تھا اس کے پہلے ربر پر، بیٹا لایا کیوں تو یہ ربر، کیوں لایا، کس کا بھی تھا، نہیں لانا چاہیے، اٹھا کر ٹیچر کو دینا چاہیے تھا، چلو میں کل تمہارے ساتھ اسکول آؤں گا اور واپس کرو۔ اگر اس نے چرا کے لایا تھا تو اس کی خلے کل کھلنے والی ہے، تو بولیں گے نہیں واپس نہیں کرنا ہے۔ اور اگر اس نے واقعی میں اٹھایا تو کہیں گے اچھا کس چیز پہ کروں؟ کیا میں اس بچے کی اس پہلی چیز پر جو میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا نہیں سنتا میں تمہاری، چھوٹا تھا اور میں نے ہنسایا، کیا بولتا تو اپنی زبان میں ابا کو، نہیں سنتا تمہاری، بہت اچھا بولتا میرا بیٹا۔ اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے سامنے یہ کہا تھا نہیں سنوں گا تمہاری، اور باپ نے کہا تم میرے ساتھ ایسا کرتے نا، میرا بیٹا تمہارے سے بدلہ لے رہا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اس بچے نے اس ماں کو تکلیف دی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا، تو میں کون سے واقعے پہ رہوں؟ اس دوسرے واقعے پہ جب اس نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا، یا اس پہلے واقعے پہ جب اس کے باپ نے، مطلب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا؟ کس واقعے پہ رہوں میں اس واقعے پہ رہوں کہ میرا بیٹا اتنا ضد کرتا ہے، جو کہ کالج میں جا چکا ہے کہ اسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، اسی لڑکے سے مجھے نکاح کرنا، میری لڑکی ضد کرتی ہے؟ اس واقعے پہ میں رہوں، لوگوں کو کہوں کہ میری بیٹی اب کہتی ہے کہ اسی سے شادی کریں گی اور میرا بیٹا کہتا ہے ایسی شادی کریں گے؟ یا میں اس واقعے پہ رہوں کہ جب میرا بیٹا کو مستی کرتا تھا تو میں لوگوں کے سامنے اللہ بولتا تھا، وہ سن پڑے ہیں، جو کرنا ہے کرتا، سنتا نہیں، میری باپ کی بھی نہیں سنتا، ہاں مرد ہے مرد، وہ دادا پہ گیا اپنے سن پڑ، جو کرنے کا کرتا؟ اس واقعے پہ رہوں یا اس واقعے پہ رہوں؟ کس پہ رہوں میں، کس پہ رہوں؟ خالی اس واقعے کو اگر میں لے لوں، ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا تو میں لڑکے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں، خالی میرا یہ بولنا اس پہ بھی ظلم ہو۔ شروعات کہاں سے کروں، پہلو کہاں سے لوں؟ پہلا جب میرا بچہ مستی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، میں آپس میں ڈسکس کر سکتا ہوں میری بیوی سے کہ اپنا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے، اپنی بیٹی بہت ضد کر رہی ہے، اس کے کوئی حل نکالا جائے، یا میں پبلکلی تعریف کروں اس کے کان کی، جب وہ سن رہا ہے، جب وہ ضد کرتا ہے، ہم بولے جی ہاں دادا پہ کیا نہیں سنتا، اور وہ اچھا والدین خود مجھے ضدی بولتے، لہٰذا میری ضد کو مجھے بڑھانا چاہیے، یس رائٹ ڈائریکشن میں، تو اس پہلی ضد کو میں کاؤنٹ کروں، اس آخری ضد میں کیا کروں؟ اس میں سے صرف یہ بولنا کہ اس نے بہت ظلم کیا، بہت برا عمل کیا، یہ بیٹا غارت ہو گیا، مر گیا، میں بول رہا ہوں نا، میں بول چکا ہوں ویسے ہی غارت ہو گیا، اس کی آخرت اس نے برباد کر، لیکن میں شروعات کہاں سے کروں اس کی رونے کی؟ وہ میرے لیے مسئلہ، اس چھوٹے سے پہلے واقعے سے یا یہ اینڈ ریزلٹ؟ کیا میں اس چیز کو دیکھوں کہ میرا بچہ KG میں جاتا تھا اور وہاں ضد کرتا تھا، یا میں اس ضد کو دیکھوں گریجویشن میں جا کے اس کی ضد بڑھ چکی ہے، وہاں میں نے اس کی ضد کیوں کنٹرول نہیں کیا اتنے سالوں؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میرے بچے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس چیز پہ رہوں کہ میرے پورے خاندان نے سپورٹ کیا بچپن سے اس کے بگاڑ کے اندر، آج میں رو رہا ہوں تو میں نے کیوں تربیت نہیں کی، اور ایسے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑ کے میں نکل گیا پہلے؟ وہیں مر مر کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جب بچے آپ کے بگڑ رہے ہیں الگ ہو جائیے نا، پھر تربیت نہیں ہو۔ ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اس کے خلاف نہیں، لیکن اولاد کے بگاڑ کے سودے پر، اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کے سودے پر ساتھ رہنا بالکل درست نہیں ہے۔ والدین کو اپنے ساتھ رکھیے، بھائیوں سے کہیں میرا ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، اور میں ادھر رہتا ہوں، سب مل کے رہیں گے، آس پاس رہیں گے، چولہے سب کے الگ۔ ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پا رہے صرف ایک ساتھ رہنے وجہ سے، تو میں کس چیز پر رہوں؟ مجھے یہ نہیں سمجھنا۔ یہ مسئلہ سوشل ہے، یہ مسئلہ سوشل ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ نے سب کچھ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا نکلا ہے تو وہ ڈومڈ، وہ برباد ہو، اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد۔ اور کیا کہوں، اس کے لیے قرآن حدیث کی کوئی گائیڈ لائنس تو نہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا، ماں پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس کو اف کہنے کا حکم نہیں ہے والدین کو، اس پہ اس نے ہاتھ اٹھایا، سب سنگین جرم کیا اس نے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ جو
لیکن میں شروعات کروں کہاں سے اس کی؟ سٹارٹنگ لوں کہاں سے؟ کہ میں یہ کہوں کہ آج میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے، راستوں پر جو غلط کام کر رہی ہے، آدھی آدھی راتوں کو باہر رہ رہی ہے، دو لڑکوں کے بیچ میں ٹرپل سیٹ بیٹھ کر جا رہی ہے، اس پر روؤں؟ یا میں اس چیز پر روؤں کہ آپ نے جب چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیاں تھیں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا کے بازاروں میں گھوم، چھوٹی تو ہے تو روؤں کس واقعے؟ اس کے اس ننگے پن پر جو آپ بازار میں دکھا رہی ہے، یا اس ننگے پن پر جو بچپن سے آپ نے ان کو رکھا؟ میں روؤں کس موقع پر؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں۔ آپ بول رہے ہیں میری بچی بھاگ کے جانا چاہ رہی ہے، سوال یہ تربیت ملی گا؟ کیا میں اس چیز پر روؤں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میرا نام خراب ہو چکا ہے، میں دنیا میں بدنام ہو چکا ہوں؟ یا اس چیز پر میں روؤں کہ جب میں نے ٹی وی گھر میں پہلی بار لایا تھا جس پر وہ پکچریں آئی جس سے اس نے سیکھا کہ عشق مزاجی کیسی ہوتی ہے اور بھاگ کے جاؤں، تو اس ٹی وی لانے پر روؤں میں یا اب اس کے بھاگ کے جانے پر روؤں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہم لوگ صرف نتیجے کی بات کر رہے ہیں، رزلٹ یہ ہوا، شروعات کہاں سے ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں۔ گندا پانی میرے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے کیچڑ ہوا، تو میں روؤں کس پہ؟ گندے پانی کے نکلنے پر یا کیچڑ میں جو لوگ گر رہے پھسل کر ان پر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ شروعات کروں گا، لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے تو شروعات آپ نے ٹی وی پہ آپ نے دکھایا نا، بھاگنا کیسا اور کس کو بولتے ہیں؟ عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹیرس پہ جانا کس کو بولتے ہیں؟ بال ہلانا اور کنگھے اس میں ڈالنا اور آنکھوں کیسے ہلا، کس نے سیکھا؟ کس پر روؤں میں بچوں کی اس بغاوت پہ روؤں کہ والدین کی آج وہ بات نہیں مان رہے، یا میں اس چیز پر روؤں کہ آپ خود اللہ کے باغی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی ہو؟ کس چیز پر روؤں؟ باپ نمازی نہیں، ماں نمازی نہیں، بچے سے امید کرتے بچے رہے، تو روؤں کس پر؟ دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں۔ بچوں کی بغاوت پر یا والدین کی اللہ سے بغاوت؟ چونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ جس ماں کا فیشن آج ختم نہیں ہو رہا، بچی سے امید کر رہی کہ وہ اس لڑکے شادی کرے جس سے وہ چاہتی ہے، تو مائی تیرا فیشن ختم ہوگا تو تیری بچی اس لڑکے شادی کرے جس سے تو چاہتا ہے۔ سمجھ رہا بات کا؟ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن۔ اگر ان تمام چیزوں کی بات بھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ تو برباد ہو گیا۔ میں پھر لیکن میں کون سے واقعے کو پہلا اور کون سے واقعے کو آخری، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم کنکلوژن رزلٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے کیوں یہ ہوا کون ڈیفائن کریں گے؟ میں بتاؤں؟ کون بتائیں گا یہ ہوا کیوں؟ اس چیز پہ تو ہم کو رونا آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے زنا کر لی، میرے بیٹے نے زنا کر لیا، اس نے شادی کر لی بغیر ولی کی، بھگا کے لے گیا اور شادی کر لیا، اس کو بغیر نکاح کی اولاد ہو گئی، بغیر نکاح کی اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ میں اس واقعے پہ روؤں یا ان واقعات پہ روؤں جو آپ نے بچپن میں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا، گندی گندی پکچریں آپ نے بیٹھ کر ساتھ دیکھی، ننگ دھڑنگ عورتوں کو، نیم کپڑے پہنی ہوئی عورتوں کو آپ نے بیٹھ کر دیکھا، میچز کی شکل میں، ٹی وی کے اشتہارات کی شکل میں، نیوز ریڈرز کی شکل میں، اور آپ نے انٹرنیٹ کو فری اپنے گھر میں وائی فائی کی شکل میں رکھا جس پر کوئی روک ٹوک نہیں، جس پہ انہوں نے پورنوگرافی پوری زندگی دیکھی۔ اب اس کے بعد اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے، تو اس بچوں کی پیدائش پہ یا اس پہلے انٹرنیٹ کنیکشن پہ رہوں، اس پہلے ٹی وی کنیکشن اور آپ سب کے بیٹھ کر ساتھ دیکھنے پہ رہوں، میں دونوں میں سے طے نہیں کر پاؤں۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا سوال ہے اس نے یہ سب نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد بھی اولاد بگڑتی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی، اس کے بعد بھی آپ کا سگا بیٹا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے سب کرنے کے بعد بھی اولاد بگڑی ہو، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ہی لی ہے، اب بدوا مت دیجیے اس کو، آپ ویسے ہی وہ برباد ہو چکے۔ لیکن اگر آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوں گی تو میرے ان پوائنٹس پہ غور کرنا تھا۔ ہم اللہ کے باغی، ہماری اولاد اطاعت گزار بنے گی، ہماری کیسے ہوں گا؟ مجھے ہمارا فیشن نہیں چھوٹ رہا۔ ایک خاتون میرے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بچے سنتے نہیں، میرے سب بچوں نے میرے سے بغیر پوچھے نکاح کیا، پورے لڑکوں نے، لڑکی نے بھاگ کے نکاح کیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا فیشن، ان کا دعوتوں میں انا پرستی، ان کا دکھاوا، ان کی ختم نہیں، ان کی جوانی آج ختم نہیں ہوئی، اور امید کرتے ہیں ان کے بچے جو ان کے کنٹرول میں رہے ان کی اپنی جوانی ہو، جبکہ تم اپنے بڑھاپے میں اپنی جوانی میں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج دعوتوں میں پہچانے تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ خاتون ہے جو مجھ سے بات کرتی تھی فون پہ، کی میں پہچان نہیں سکا، امیز تھا میں۔ یہ بولے وہی ہے جو آپ سے بات کرتے ہیں نا، میرے بچے یہ ہو گئے بچے ایسے ہو کے، بچے تو بگڑنا ہی ہے، 100%۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ خود فیشن پرستی میں چور، بے پردگی میں چور، آپ کے نکاح خود آپ نے لو میرجز کی، اور آپ بول رہے ہیں میرے بچے لو میرج نہیں کرنا، میرے بچے فیشن پرستی نہیں کرنا، تو آپ کا عمل آپ کب بدلیں گے؟ جب وہ بچے بدلیں۔ اگر آپ نے یہ بھی کیا ہے سب، پھر بھی یہ اولاد نافرمان نکلی تو یہ تو برباد ہو گئی، میں پھر کیا؟ لیکن بہت غور کی بات ہے، ڈے ون سے کرنا ہے، پھر ڈے ون سے۔ پھر بھی چلیے جو ہوا معاف کیجیے اس کو، میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، اسے تعلقات آپ توڑ سکتے ہیں اس لیے کہ بہت برا سو، لیکن پھر بھی اگر آپ معاف کر کے اسے سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کو معاف کرنے کا اجر، اور اگر وہ اولاد سمجھ جائے اس بات کو تو اس اولاد کو چانسز ہے، ورنہ اس نے دنیا برباد کر لی، اور اس نوجوان یا اس مرد یا لڑکی یا لڑکے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک۔ لیکن ہم والدین کے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کی پیدائش سے، تاکہ یہ آگے چل کے، ٹھیک ہے آج میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بچے بھی تو آئیں گے، وہ بھی ایسی ہو، ہم نسلوں کو خراب کر، ٹھیک ہے؟ لہٰذا
نسلوں کی سدھار کی بات کریں، بچوں کی حقیقی اصلاح کی بات کریں، اور بچپن سے ایسا مضبوط بنائیں ان کو دین اور ایمان والا کہ انشاءاللہ عزیز یہ آندھی اور طوفان جو ان کی جوانی میں آتے ہیں یہ ایسے ہی نکل جائے جیسا ایک پہاڑ کے اطراف سے ہوا نکل جاتی ہے لیکن اس کو جگہ سے نہیں ہلا پاتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی عطا فرمائے۔ ہم نے اور ہمارے شوہر نے ہماری بھتیجی کو ایڈاپٹ کیا جب وہ 11 دن کی تھی، اس وقت اور اسے رضاعت بھی قائم نہیں کی اور اسے اپنے شوہر کا نام بھی دیا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور اگر غلط ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسلام میں کفالت جائز ہے، ایڈاپشن حرام ہے۔ کفالت مطلب بچہ آپ کے پاس رہیں گا، کھائیں گا، پیئیں گا، لیکن وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائیں گا، سب کو پتا ہوگا کہ یہ ان کی اولاد ہے اور وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنے گا، اور چھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ رہیں گا، اور بالغ ہو جائے اور آپ اس کے لیے محرم نہیں تو پھر پردہ کریں گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کفالت کا مطلب وہ بچہ رہیں گا، کھائیں گا، پیئیں گا، بالغ ہو جائیں گا تو آپ سے پردہ کریں گا، اور آپ کو اگر دوسری اولادیں ہوتی ہے تو ان سے بھی پردہ کریں گا، ٹھیک ہے، اور اپنے باپ سے نام سے پہچانا جائے گا اور آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، تو کفالت جائز ہے، ایڈاپشن حرام ہے۔ اب آپ نے ایڈاپٹ کر لیا، بچی لے لی، نام بھی بدل دیا اور یہ کر دیا، تو سب سے پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ یہ چائلڈ اڈاپٹیڈ نہیں تھا، ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے اسی کفالت کی اب تک۔ دوسرا، وہ جو لڑکی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کی بیٹی نہیں، لہٰذا آپ کے رشتہ دار اس کے لیے محرم نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھتیجی ہے نا، بھائی کی بچی ہے، تو شوہر کے لیے تو وہ محرم ہوگی ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ کے بھائیوں کے لیے وہ ماموں نہیں ہوں گے اسے کبھی بھی، تو وہ غیر محرم ہے ان کے، بہت سارے مسائل پردے کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ بڑی ہوگی تو پردہ کریں گے۔ تیسرا، آپ کے شوہر کا نام اس کے نام سے آپ کو فوراً نکالنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے جس نے اپنا نسب بدلا وہ جہنم میں جائیں گا۔ نسب بدل گیا نا، حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام لگانا حرام ہے اسلام، اور ایسا نسب بدلنا شریعت میں جہنم میں جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ میرا آپ پہ تفصیل لیکچر دیکھیے کہ اپنے نسب کو بدلنا جہنم میں لے جانے کی ایک اہم وجہ ہے۔ سرنیم بدل لیتے ہیں لوگ، خاندان، یہ خاندان بدل گیا نا، وہ ہے کسی اور کی بیٹی اور نام اس کا ہے آپ کے شوہر کا، نہیں چلیں گا، تو نام بدلوائیے، اس کے والد کا نام رکھیے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو واپس کر دیجیے ان کے والدین کو، یہ سب سے چیزیں۔ اور اگر رکھنا ہے تو کفالت کریں، کفالت کے رول، کیونکہ لڑکی ہے، پردے کے پورے رولز لاگو ہوں گے، احترام۔ دوسرا، آپ اسے کفیل ہوں گے، سب کو پتا ہوگا۔ تیسرا، یہ آپ کی بیٹی نہیں کہلائیں گے، آپ کا نام نکالنا ہوگا۔ چوتھا، آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنے، یاد رکھ لیا آپ نے؟ تو یہ باتیں اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو کفالت کیجیے، اڈاپشن اسلام میں جائز نہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، آج کے دور میں کس عمر کے بچوں تک ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل سے بچوں کو دور یا تربیت رکھنا ہے یا دے سکتے ہیں، کس ٹائپ سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ کس عمر کے بچوں تک ہم ریسٹرکشن کریں کہ وہ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ نہ استعمال کریں تاکہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ آج بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا روڑا ہے انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی، بہت بڑا روڑا ہے، اور اب انٹرنیٹ بھی ایک قسم کا چینل بن چکا ہے اور سارے چینلز اس پر آ رہے ہیں، میڈیا اسی پہ آ رہا ہے، اور فیوچر پریڈکشن یہی ہے کہ میڈیا کا اصل فارم انٹرنیٹ ہی ہو جائے گا، اور ٹی وی وغیرہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جائیں، وہ انٹرنیٹ جو آپ یوز کرتے ہیں اسی پہ چینلز آیا کریں، اور یہ اکثر جگہ تو ہو چکا، کیبل پہ انٹرنیٹ آتا ہے بہت سے لوگ، یہ ہو چکا۔ تو اب ہم کیا کریں، میڈیا کو انٹرنیٹ کے تھرو جو آ رہا ہے یا کیبل ٹی وی کو الگ لے لیتے ہیں، سیٹلائٹ ٹی وی، اس کا کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، ان چیزوں کے بارے میں یا ان چیزوں کی عادت بچوں شروع سے نہیں لگانا چاہیے، لیکن والدین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم سے بھی تو ہینڈ سیٹ نہیں چھوٹتا، ہم کو بھی تو واٹس ایپ پہ دن بھر دیکھنا ہے لوگ کیا بھیج رہے ہیں ویڈیو فلمیں، جس کے نتیجے میں بچہ بتا ہوتا کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور ایک دن یہ آتا ہے کہ اب آپ کو بولنا پڑتا بچے کو، بچے بتانا میرے کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اس لیے کہ وہی دیکھتے بیٹھتا ہے دن بھر۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ کو بچے کو آپ سے کوئی محبت نہیں، بچے کو کیا چاہیے معلوم؟ جیب میں سے ہینڈ سیٹ نکالیے، ابو جی دے دیجیے، اب آپ جائیے جو کرنا ہے کیجیے، آپ فری۔ تو ہم کو ان کو پہلے تو بتانا ہے بیٹا یہ میڈیم آپ کی ایج کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بیٹے، جب آپ بڑے ہوں گے نا ہم خود آپ کو سکھائیں گے انٹرنیٹ کیسے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی اپروپریٹ ایج نہیں ہے۔ آج آپ ایجوکیشن گین کیجیے، 10th اچھے سے پاس کیجیے، 12th کیجیے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے ہم خود یہ ساری چیزیں آپ کو دیں، یہ ان کو سمجھ، لیکن ہمارے والدین سمجھاتے بھی نہیں، بس مت کرو بولا نا انٹرنیٹ استعمال، تو پھر چپکے سے کر، آپ انٹرنیٹ ابھی مت استعمال کرو، میں آپ کو خود سکھاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، چلیے یہ چھٹیوں میں تھوڑی چیزیں میں سکھاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ یوز نہیں کریں اگلے چھٹیوں میں، اور صرف ایجوکیشن کے لیے یوز ہوگا، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو ڈیفائن کرنا، ریسٹرکٹ کرنا ہے۔ میرے بھائی، حالات اس حد تک بد سے بدتر ہو چکے ہیں، آپ یقین کرے یا نہ کرے، میں دنیا بھر کے سوالات، یقین کرے نہ کرے، 5 اور 6 سال کے لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ پورنوگرافی سمجھنا، فحش
گندگی مرد اور عورت جو میاں بیوی ہونے کے بعد جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو پورنوگرافی بولتے ہیں. جو غیر مرد اور عورت زنا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پبلکلی اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے پبلک ڈومینز پہ اور جس کو لوگ ایکسس کر کے دیکھتے ہیں. مطلب ایک غیر محرم مرد اور عورت کا کھلم کھلا زنا کرنا سیکس کرنا جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. 6 اور 5 سال کے ہمارے مرد اور بچے لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اب ان سے کیا پاک باز پاک دامن با حیا رہنے امید ہے؟ تو پھر کیسے نہیں ہوگا جو حالات گزر رہے ہیں. اور آپ کیا میں بتاؤں ہم سمجھ نہیں رہے تھے انٹرنیٹ کیا تباہی ہلاکت لا سکتا ہماری نسل. ہم نہیں سمجھ. ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی. بہت سے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں. نکاح نہیں کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو لڑکی نہیں مل رہی. انٹرنیٹ ایڈکشن نے ان کی زندگیاں ویسی برباد کر چکی ہے اب شادی کے بعد اس لائق ہی نہیں. بہت سارے لوگ بولیں گے ارے فیض بھائی کیا بات کر رہی ہے. اورنگ آباد میں اور الحمدللہ آپ شاید ان حالات سے واقف. میں اس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جس دنیا میں ہر چیز میں دیکھتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے قریے سے لے کر بڑے سے بڑے میٹرو سٹیز میں میرا آنا جانا. ہر قسم کے مسلم طبقے سے میرے تعلقات ہیں. مالدار سے مالدار اور غریب سے غریب. سب کے پرابلم سے عجیب و غریب. غریب اپنی غربت کے پرابلم سے پریشان ہے جس کے ساتھ ان کے جسمانی استعمال کیا جا رہا ہے استعمال کیا جا رہا ہے. مالدار اپنی مالداری کی اپنی جوانیاں اور اپنے بچوں کو برباد. تو کیا امید ہے ان بچیوں سے پردہ اور پاک دامنی. اچھا یہ بات ہم کو نہیں سمجھتی. یہ بات ہمارے والدین بڑے معصوم ہم کو نہیں سمجھتی. ہم نے انٹرنیٹ لگا دیا 10 سال ہو گئے اور آج ہم بول رہے ہیں بچی کیوں بول رہی ہے اس سے نکاح کرنے کا. وہ 10 سال سے چیٹ کر رہی ہے اس بچے سے فیس بک پر تو کیوں نہیں کریں گے نکاح 10 سال بعد. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شیئر کر چکی ہے اس سے اپنے. آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا. آج آپ صرف ایک عمل کو دیکھ رہے. آپ بول رہے کشتی ڈوبی. یہ ڈوبنے کے اسباب انجن خراب ہونے سے میکینک کی لاپرواہی سے کشتی میں سوراخ موجود تھے جس کو ریپیئر نہیں کیا گیا وہ سب مل کے کشتی ڈوبی. تو آپ ایک اینڈ ریزلٹ کو دیکھ. پانی بہ رہا ہے باندھ ٹوٹ رہا ہے. باندھ ٹوٹا کیسا؟ اس کے ناقص کام سے. اس کے بعد زلزلوں کے جھٹکوں نے اس کو اور کمزور کیا جس کے نتیجے میں باندھ ٹوٹا. آپ جائیے کاسٹ پر. ہماری مائیں بڑی ماں تھی. ہماری عورتیں بڑی ماں چالاک بنی. جب معاملہ شر سے بچوں کو بچانے کا ہے نا چیل سے زیادہ تیز روشنی کہاں سے بچہ کیا سیکھ سکتا. سمجھ رہے آپ بات کو. لہٰذا آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہوگا. انٹرنیٹ کی برائی بتانا ہوگی. اس کا صحیح استعمال آپ ہی سکھائیں گے. ڈیفائنڈ ایج میں ڈیفائنڈ لمٹس کے ساتھ ایک مخصوص عمر میں مخصوص حدود کے ساتھ آپ سکھائیں گے. اس کے بعد کنٹرول کریں گے. آپ نظر رکھیں گے کہ وہ صحیح استعمال کرے. ورنہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا وہ بربادی لائیں گی جو خبی خانے طوائفوں کے اڈے جس ہوتے خبی خانے شراب کے اڈے سمجھے جہاں شراب بیچی جاتی ہے انہوں نے جو تباہی نہیں لائی نا یہ انٹرنیٹ لائیں گا. کیونکہ ان کے لیے جا کر ایکسس کرنا پڑتا تھا. آج گھر بیٹھے بند کمروں میں وہ چیز ایکسس ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. لہٰذا بہت معصوم مت بنیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ اکیلا بیٹھتا ہے 1 گھنٹہ روم میں اور آپ کو آنے نہیں پسند نہیں کرتا دیر از پرابلم. کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس لیے کہ وہ اکیلے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے جب بھی آپ کو پسند نہیں کرتا. اگر وائی فائی ہے تو چیک کیجیے اگر ڈیوائسز یوز کر رہا ہے کیا کمپیوٹر انٹرنیٹ ہے تو اس کا مطلب بہت بڑے خطرے میں آپ. اگر گھنٹی آپ سمجھ گئے الارم بج رہا ہے تو ٹھیک ورنہ آپ کی معصومیت چلتی رہی. انٹرنیٹ ایکسس دے دیا. ہائی فائی سوسائٹی میں نا بچے کے پاس بھی اینڈرائڈ ابا کے پاس بھی اینڈرائڈ دادا کے پاس بھی اینڈرائڈ اور ان کے پاس بھی یہ بڑی اسکرین والے. بہت زیادہ امیدیں نہیں کی جا سکتی کہ ہماری نسلیں پاک دامن پاک باز صلاحیت ہو. ان کی صلاحیتیں ویسٹ اور مفلوج پیرالائزڈ ہو رہی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی جو عمر ہو وہ الگ الگ کنٹریز میں الگ ہو سکتی ہے. ویڈیو دنیا بھر میں جاتا ہے تو میں کو فکس نہیں بولوں گا 6 سال میں انڈیا میں 10 سال میں نہیں. ڈیپینڈس انٹلیکچوئل لیول ایجوکیشنل لیول سوشل لیول جہاں رہتا ہے. بمبئی شہر کا بچہ 3-4 سال 5 سال کا بچہ ٹرینوں میں سفر کرتا ہے. اورنگ آباد کے بچے کو صرف ٹرین دیکھ کے دور سے خوشی ہوتی ہے. وہ یوزر نہیں ہوتا ٹرینز کا. سمجھے بمبئی کے اندر عورتوں کے لیے ٹرین سے چڑھ کے میٹرو میں چڑھ کر بس سے چڑھ کر لوکل سے چڑھ کر اتر کے گھر پہنچنا دس از روٹین. ہماری عورتوں اورنگ آباد کی رکشے میں جاؤ بولے جان پہ آتا گاڑی پہ چھوڑ دو نا. کئی چیزیں سفر کرتی ہے. وہ ایک جگہ سے نکلی میٹرو میں بیٹھی میٹرو سے نکلی لوکل ٹرین سے نکلی رکشہ اسٹاپ سے پکڑ کے بس سے گھر پہنچتی ہے 4 تو یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے زمین زمانہ قوموں کے حالات. تو لہٰذا آپ طے کریں کیا بیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے لیے بیسٹ پریکٹسز اور اس کے اعتبار سے آپ کریں. اللہ رب العزت جو ہے اس معاملے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شر کو پہچان سکیں. رنٹ سے آتا ہے اس کا خیر بھی اپنی جگہ ہے اور اس سے اپنی بچا سکیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے اور شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کے مرضی سے اسی لڑکی کی گھر میں رشتہ لے کر گئے لیکن لڑکی والوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. تو کیا یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا؟ دیکھیے اب میں کہوں گا کیا ہوا وہ ہو گیا. اب جو ہو سکتا ہے حلال طریقے سے کر لیجیے.
اب یہ چکر میں جائیں گے بتانے کے تو پہلے کبڈی کھیلنا پڑیں گی کہ تمہارے بچے نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر وہی ہونے والا ہے جو ہوا غلط ہوا. میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. جیسے آپ ایک سمجھ لیجئے، مثال دیتا ہوں اس بات کی. ایک آدمی خودکشی کے لیے لٹک گیا. سوسائڈ کرائم ہے، جرم ہے، معلوم. انسان جو اپنی نفس کے خلاف کرے تو کسی انسان کو اپنی جان لینے کا بھی حق نہیں. سوسائڈ کرائم ہے. لیکن ایک انسان لڑکا تو میں کیا کروں؟ وکیل ہونے کے جا کے بولوں دیکھ تے کو دفعہ یہ کے تحت یہ ہوں گا، دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا، دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا، اور پولیس والا آ کے بولے تے کو تو اب گرفتار کرنا پڑے گا. کیا کروں؟ سب سے پہلے لٹکا ہوا ہے وہ، کیا کروں؟ سب سے پہلے کاندھا دوں یا پیر پکڑ کے کہ یہ کام مت. ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ پکڑوں، یہ کام مت. اب بات کریں گے اس کی سزا کیا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے؟ ابھی مسئلہ وہی ہے، جو انہوں نے کیا غلط تھا، لیکن اب اگر اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا، اس جرم کو، اس گناہ کو، نتیجتاً نئے گناہ کریں گے. پھر یہ تو ہو سکتا ہے پھر وہ لڑکی والے نہ بولے اور یہ بھاگ کر شادی کر. دیر میں بھی این نمبر آف پاسبلٹیز، مطلب بہت زیادہ امکانات ہے کہ بہت غلط راستوں پہ جائے. تو جو ہوا اس کے لیے لڑکے کو بھی کہیے، لڑکی کو بھی کہ اللہ سے توبہ کرے، سچی معافی مانگے. اور اب اگر یہ رشتہ جائز طریقے سے کر لے، میں یہ بات اس ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جس ماحول میں لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر لے رہے، اگر شادیاں ان کی ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی جس سے وہ چاہتے ہیں، تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایک نئے دلدل میں آپ پھنسے، آپ کے بچے پھنسے. یقیناً انہوں نے جو کام کیا غلط ہے، حرام ہے، جرم ہے. جو انہوں نے پہلے شادی سے بات چیت کی، ملے، ملاقات کی، افیئر کیا، سب حرام ہے. اس سے میں نے بہت تفصیل گفتگو کی اور بات کی ہے. لو افیئر اور محبت، لو افیئر کی اسلام میں اس کو دیکھیے پوری تفصیلات. لیکن اب جو ہوا وہ غلط تھا، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بھی بات بگاڑنا ہے کیا؟ نہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں اگر اچھے سے جائز طریقے سے ہو جاتا ہے تو کر دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کے حق میں کے لیے. لہٰذا ارینج میرج بیسٹ میرجز ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کو سینکشن. ہاں، لو میرج کا اگر مانا یہ کہ کسی دیندار لڑکی کو آپ اس کے دین کی وجہ سے پسند کرتے ہو پھر رشتہ بھیجے، اور آپ یہ کہیں کہ میں پہلے سے اس کے دین سے محبت کر رہا تھا لہذا رشتہ بھیجا، یہ تو ٹھیک ہے. یہ لو میرج اگر تو ٹھیک. لیکن اگر لو میرج سے مراد یہ ہے جو افیئر ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، چیٹس ہوتی ہے، ڈسکس ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، کھانے ہوتی ہے، تھیٹرز میں جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، گھومتے پھرتے، سب کچھ کرتے ہیں، بس یہ کہ اب لیگل کرنے کے لیے شادی کریں تو یہ تو حرام ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جو ہوا غلط تھا، لیکن بہرحال اب کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو توبہ کروائے اور رشتہ کر زیادہ بہتر اور خیر ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ بہت سی مرتبہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں مدارس کے اندر یا ہاسٹلس کے اندر ڈالتے ہیں، تو یہ ایسا ان کو صرف تربیت نہیں کر پاتے اس وجہ سے ڈالتے ہیں یا ایجوکیشن کے تعلق سے ڈالتے، تو ایسا کرنا درست ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو مدارس میں یا ہاسٹلس میں، کہیے اسکول کے اعتبار سے ہاسٹل اور باقی مدارس ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت چونکہ ان سے نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے اس معاملے میں، اوپینین، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لوگوں مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے. میرا ماننا ہے کہ بچہ سب سے بہترین والدین کے ساتھ رہ کر ہی تربیت پاتا ہے، اس کو کم از کم چھوٹی عمر میں ہاسٹلس اور مدارس میں نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، شروع کرتے بیبی سیٹر سے. ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ چلنے گرنے لگا، ماں باپ کو جاب پہ جانا ہے، بیبی سیٹر پالتی ہے اس کو. بیبی سیٹر سمجھتے ہیں نا، ایک عورت رہتی یا تو اس کے گھر پہ چھوڑنا، یہ وہ آپ کے گھر پہ آتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شام تک آپ کے آنے والا رینگنے پھرنے والا بچہ خود سے سب جو فیڈنگ کر سکتا ہے فیڈ کرتی ہے. ٹھیک، اس کے بعد بیبی سیٹر سے نکلتا ہے، چائلڈ کیئر سینٹر پہ چلے جاتا ہے. اورنگ آباد میں نہیں لیکن میٹرو سٹیز میں یہ ہوتا ہے. مطلب تھوڑا بڑا ہو گیا 1-2 سال کا تو چائلڈ کیئر سینٹر، والدین جاب کو جاتے ہیں، بچہ ایک عورت کے پاس رہتا، دن بھر جو اس سے کھیلتی کرتی، چائلڈ کیئر سینٹر. وہاں سے بڑا ہوا تھوڑا تو اسکول چلا گیا. پھر والدین کی تربیت کہاں ملی نہیں نا، ماں بھی جاب کرتی، باپ بھی جاب. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا بچوں کی صحیح تربیت سب سے زیادہ والدین کر سکتے کہ تو زمین زمان حالات ماحول جان. سمجھ رہا ہے بات کو؟ ہاں، ایک ایج کے بعد آپ اس کو مدرسے میں بھی ڈالیے، ایسی ہے جس میں وہ سمجھنے لگے اور وہ خود ڈیسیجن بھی لے. جیسا مثال کے طور پر بچہ 7-8 سال کا ہو گیا، خود کپڑے دھو سکتا ہے، خود نہا سکتا ہے، خود سمجھتا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے. اب آپ پوچھ رہے ہو اسے، وہ 6-7 سال سے بچے سے، بیٹے ہم آپ کو مدرسہ ڈالنا چاہتے ہیں، ریزن یہ ہے بیٹا کہ تم حاصل کرو، ریزن یہ بیٹا کہ تم عالم دین بنو، ریزن یہ بیٹا کہ تم اللہ سے نزدیک ہو، ریزن یہ بیٹا کہ تم اپنے دین کو، شریعت کو جانو، اس پہ عمل کرو اور ہمیں بھی بتاؤ. تو لہٰذا بچہ کہے کہ والدین آپ کی بہت اچھی خواہش ہے، انشاءاللہ میں اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. پھر بھیجیے تو دیکھیے مضبوطی آئیں گی، ورنہ بھاگ کے جا رہا، بھاگ کے آ جا رہا، بیمار ہو جا رہا. کیوں؟ تو اس سے آپ نے ڈسکس نہیں کیا نا. ابا بولے کل سے مدرسہ جانا ہے اگلے سال. مدرسوں میں بھیجنے کا والدین کا معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ اچھا پڑھ رہا نا، دیکھو یہ میرا بہت اچھا پڑھتا، ٹاپ نمبر کا یہ تو میرے پاس رہے گا. بیٹے تو مدرسے جانے والا ہے، تو فیل ہو رہا، تو مدرسے جانے والا، تیرے رینک کم آ رہے، تو مدرسے جانے والا. مدرسہ دھوس ہے، سمجھ رہے نا. یہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا اور تو بیٹا حافظ بننے والا، یہ بات طے ہے، تو حافظ بنے گا، تو جائیں گا مسجد میں نماز پڑھانے، تیرے کو بھیجوں گا مدرسہ اور تیرے کو بناؤں گا حافظ.
یہ ہمارا بھی مسئلہ، دین کو ہم نے ڈیگریڈ کیا. اب بچے کو بیٹھ کے بولیں گے بیٹے مدرسہ جانا، تو نہیں 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 بالکل نہیں. سمجھ رہے آپ؟ ڈیگریڈ کیا. مدرسوں کا مقام گرا دیا. تو بہت مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے اسلام میں، جیسے کہ مدارس وہ جگہ ہے جہاں سے دین کا ایک طرح سے اسلام کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. دین تو اپنی جگہ اسلام محفوظ ہے، لیکن اس کو سمجھتے ہیں اور فقہ کو سمجھا جاتا ہے، کتاب و سنت کی سمجھ حاصل کر کے انسانیت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. یہ قلعے ایک طرح سے مسلمان اور اس امت کے تحفظ کی جگہ ہے. لیکن وہ ڈر کی جگہ ہو گئی. بھیج دوں مدرسہ، نہیں اب اچھا پڑھوں گا، یہ بار رینک اچھا لگا. اب رینک لائے بات ماشاء اللہ 60% آیا، پوسٹ پون مدرسہ اگلے سال جائیں گے تم. اب اگلے سال بھی 60 لاؤ، نہیں تو پھر مدرسہ. پھر اگلے سال بھی 60 لا لیا، بچ گئے بیٹا یہ سال. اگلے سال پھر نہیں لائے تو پھر مدرسہ. ڈر بنا دیا نا. تو بچہ اس عمر میں آئے کہ شعور حاصل کرے. شعور حاصل کرنے کے بعد ایکسپلینیشن کیا جائے، سمجھایا جائے، باتیں بتائی جائے، منایا جائے، اور پھر اس کو ابھارا جائے، سمجھ جائے اور تعلیم اور ایجوکیشن گین کرے، تو انشاءاللہ جیسے ایک الگ عالم بنیں گے، اس مضبوطی ہوں. لیکن ہمارے پاس اگر صرف بچوں کو اب کون پالیں گا، مالی اعتبار سے نہیں اچھا. ایک اور مسئلہ، بہت سارے والدین ارے ہم پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بچوں کو پال سکے اس لیے مدرسے میں ڈال دیں. یہ بالکل غلط آپشن. ہر آدمی اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنا رزق لاتا ہے رب کے. جب میں پیدا بھی نہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن مطلب 120 دن 4 مہینے کا ہوا، تو ایک فرشتہ آ کے کہا اے رب کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی؟ اے رب کیا لکھوں، کتنا جیئیں؟ اے رب کیا لکھوں، کس حال میں مریں گا، کفر پہ ایمان پہ؟ اے رب کتنا رزق لکھوں، میں لکھا کے لا چکا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لہٰذا یہ فکروں کی بنیادیں مت ڈالیے، اور اگر ڈالتے بھی ہیں ایسے بچوں کو ڈالیے جو بچے سمجھداری اختیار کر چکے ہوتے ہیں. انہیں امپورٹنس آف ایجوکیشن، اسپیشلی مدرسہ ایجوکیشن یا ہاسٹل ایجوکیشن بتائیے کہ اسکول جاؤں گے یا ہاسٹل میں رہوں گے تو یہ گین کر پاؤں گے جو کہ آپ گھر رہ کر نہیں کر سکتے جب اس کو سکھاؤں گے. لیکن ایٹ سرٹن ایج، جب وہ آپ کے ساتھ کچھ سال رہ چکا ہو، مضبوط ہو چکا ہو اور بہت ساری باتیں آپ سے سیکھ چکا ہو، پھر بھیجا جا سکتا ہے. بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنا کہ والدین سمجھداری کے ساتھ اس کو اہمیت بتا کے اس چیز کی ڈالے، تو انشاءاللہ وہ بچہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس فن اور اس علم اور اس ہنر کا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک لڑکی جس کے گھر کا ماحول کتاب و سنت کے مطابق ہے، لڑکی کی تعلیم انگلش میڈیم سے جاری ہے، 10ویں کے بعد لڑکی کسی لڑکے سے محبت میں دینی ماحول سے دور ہو گئی ہے اور پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور ضد کرتی ہے کہ اسی لڑکے سے شادی کرے گی، جبکہ لڑکا دیندار نہیں ہے. اس صورت میں ایک غیرت مند والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ غیرت مند والدین کو پہلے سے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے کیا ہے تو ماشاءاللہ، نہیں کیا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے. کیا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو پھر میں آپ کو کوئی حل نہیں دے سکتا ہوں. کیا آپ نے اپنے بچیوں کو ان عمروں میں گاڑیاں اور موبائل دلا دیے جن عمر میں ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا اسٹیٹس تھا اس لیے آپ نے کیا، تو پھر میں آپ کو کوئی حل نہیں دے سکتا. کیا اپنے بچوں کو آپ نے کھل کر مالز میں جانے کی فریلی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ کینٹینز اور مالز میں جا سکتی ہے، خود خرید کے چیزوں کو سہیلیوں کے ساتھ مل کر کھا سکتی ہے؟ تو پھر میں اس معاملے میں کوئی سلوشن آپ کو پیش نہیں کر پاؤں. آپ نے کیا ان کو فری اجازت دی ہے کہ وہ غیر محرم سے اپنے